أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے آپ کا؟ الحمد للہ. اچھا یہ بتائیے کہ اسمائل کرنے میں کوئی مشقت ہے؟ تھک جاتے ہیں؟ کوئی جھریاں وغیرہ پڑ جاتی ہیں چہرے پہ؟ پھر جب کسی سے سلام کرتے ہیں نا کم از کم اس وقت مسکرا دیا کریں. ٹھیک، سلام دعا ہر وقت ہم جیسے لوگوں کے لیے مشکل ہے، لیکن کچھ مواقع پہ تو ضرور مسکرانا چاہیے. ٹھیک ہے، چلیے یہ بتائیے کہ کل کا دن کیسا گزرا؟ گھر جا کر، واپس جا کر کوئی اچیومنٹ، کوئی کنٹریبیوشن، کوئی دہرائی، کوئی شیئرنگ، کچھ کیا ہو آپ نے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 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 ٹھیک ہے. تو کل کے جو الحمدللہ لیکچر میں اور سیشن میں آپ سے علمی گفتگو ہوئی، اس کے بعد میں نے کانشیسلی آئی ون اونلی ون ڈاٹر 5 years old، اس کے ساتھ میں نے اسکرین بالکل منیمائز کی، اور اس کی اسکرین جو اس کی موبائل کی تھی میں نے منیمائز کی، منیمائز کی، اسکرین منیمائز کی، ریڈیوس کر تھوڑا دی. سا مائک پیچھے کیجیے. جی. اور میں نے لنچ اس کے ساتھ خود کیا، اور اس کے ساتھ میں نے کانشیس یہ ایفرٹ کی کہ جہاں اس کا بہت ٹائم اسکرین کے ساتھ لگتا تھا وہاں اس کا لنچ ٹائملی فنش ہوا. پھر ہم نے نیچر میں ایوننگ اسپینڈ کی، ٹیرس میں. ویری گڈ. ہم نے درختوں کی بات کی، ہم نے کروز کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ کون کتنا کلوز بیٹھا ہوا ہے اور وہ بھی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. پھر میں اس کو پارک لے کے گئی اور میں نے اس کے ساتھ 1 hour اسپینڈ کیا، اور خود اس کو میں نے انسٹیڈ آف دا نینی جھولوں پہ ٹائم دیا. تو مجھے یہ لگا کہ شی واز مچ ہیپیئر اینڈ کلوزر، اور میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھوں گی. صبح بھی یہی ہوا کہ اسکول چھوڑتے ہوئے وی میڈ شیور کہ ہم باہر درختوں کو دیکھتے رہے، جتنے ٹریز آتے رہے ہم اس کو کاؤنٹ کرتے رہے. تو آل دا ٹائم شی ڈڈ ناٹ آسک می فار دا موبائل. تو روز صبح گاڑی میں جاتے ہوئے موبائل لیتی تھی، میں دیتی بھی تھی. تو یہ چیز کل سے چینج ہوئی الحمدللہ. جزاک اللہ من الخیر. اب یہ ہے کہ کچھ دن گزریں گے تو پھر درخت دیکھنے کے ہم عادی ہو جائیں گے. جو چیز ہم روٹین میں دیکھتے ہیں نا پھر ہم کہتے ہیں دیکھے ہوئے کتنے دن دیکھے. اس کو آپ کیسے انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں کہ تمام درختوں کے نام سیکھنے ہم نے. میں جب چھوٹی سی تھی، میں نے بتایا نا میرا ایک بچپن کا کچھ حصہ گاؤں میں گزرا، 1 سال پورا. تو میں اپنی نانی کے ساتھ جاتی تھی فیلڈز میں، جو کھیت وغیرہ ہوتے ہیں ان میں. تو وہ جس درخت کے پاس سے گزرتی تھی مجھے اس کا نام بتاتی، اور زمین پر بھی مختلف طرح کی جڑی بوٹیاں وغیرہ اور گھاس اور کچھ چیزیں اگی بھی ہوتی ہیں. کچھ تو ہوتی ہیں جو آپ نے خود اگائی ہوتی ہیں، اور کچھ خود رو پودے ہوتے ہیں. تو وہ پھر مجھے ان کا بھی بتاتی تھی. یہ ایک دن میں نہیں، یہ کئی نشستوں میں ہوا، اور اب تک میں وہ درخت کہیں بھی دیکھتی ہوں. ایک دن گلشن معمار جانا ہوا تو وہ درخت بہت ہی نایاب قسم کا درخت ہے جو بچوں میں نے دیکھا تھا. اس کو پنجابی میں شری کہتے ہیں، آئی ڈونٹ نو اردو میں یا انگریزی میں کیا کہتے ہیں.
اور اس کے ساتھ باہر کے موسم میں ایک بہت خوبصورت سے لچھے دار سے پھول سے نکلتے ہیں، اور کچھ بیڈز بھی ہوتے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت درخت ہے. تو میں ایک دم چونکی ہوں کہ سبحان اللہ، یہ درخت ابھی تک زندہ ہے، کیونکہ کہیں اس کے بعد دیکھنے کو نہیں ملا. کچھ درخت وغیرہ ایسے ہیں جو ایکسٹنکٹ بھی ہو گئے ہیں، لوگوں نے اگایا ہی نہیں ان کو، دوبارہ ان کو کاشت ہی نہیں کیا، یا شاید وہ خود اگتے تھے اور موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے ان کے اندر وہ اگنا بند ہو گئے، یا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہوا ان کے ساتھ، میری اس پہ تحقیق نہیں. تو تو اب آپ دیکھیے اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ کسی بھی درخت کی، کسی بھی پتے کی تصویر کھینچ کے گوگل پہ ڈالیں اور اسے کہیں کہ بتاؤ اس کا نام کیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے ایک دن میں سارے نام نہیں بتانے ہیں، سب پودوں کے نام ایک دن میں نہیں بتانے، بالکل ایک دن میں ایک درخت ہی کافی ہے. پھر اس کا نام، پھر اس کی ہسٹری، پھر یہ کہاں کہاں ہوتا ہے، کس کس ملک میں ہوتا ہے. آپ کے گھر میں بچوں کی تربیت کے لیے ایک بڑا میپ ہونا چاہیے پوری ورلڈ کا. میں نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، گلوب بھی رکھا ہوا تھا، بلکہ جب میں میٹرو میں پڑھاتی تھی تو آپ میں سے جو لوگ پڑھتے تھے ان کو یاد ہوگا میری لیفٹ ہینڈ پر جو چیزیں رکھی ہوتی تھی ان میں سے ایک گلوب بھی تھا. تو آپ دیکھیں کہ دنیا کا نقشہ انیشیٹ مسلمانوں نے کیا تھا، اور وہ کیوں؟ کیونکہ وہ اسلام کا پیغام لے کر ان جگہوں پہ گئے تھے، اور ان کی پھر وہ اتنی، جیسے اقبال کہتے ہیں نا کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. تم صرف باتیں کرتے ہو اور وہ ان کا کردار دیکھنے کے لائق تھا. اور پھر تم ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے اپنے کمفرٹ زون میں. سب سے بدترین جگہ جہاں انسان کی ترقی رک جاتی ہے وہ اس کا کمفرٹ زون ہوتا ہے. اور جو لوگ گرو کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ اگر کسی پودے کو کسی ایک ہی جگہ لگائے رکھے نا، نرسری میں ہی پڑا رہے بیچارہ، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اتنا گرو نہیں کرتا، سٹینڈ آؤٹ نہیں کرتا. لیکن آپ وہاں سے خرید کے اس کو لاتے ہیں، اپنے گھر میں لگاتے ہیں، اور کسی پراپر جگہ پر پراپر کمپنی میں اس کو دیتے ہیں، کیونکہ کچھ درختوں کی کو کمپنی بھی چاہیے ہوتی ہے. وہ بھی، یہ بھی میرے لیے بڑا حیرت انگیز انکشاف تھا. یہ سبزی اس کے ساتھ زیادہ اچھی اگتی ہے، یہ پودا اس کے ساتھ زیادہ گرو کرتا ہے. ان کی دوستی ہوتی ہے نا آپس میں، کچھ جگہوں پہ وہ الٹ ہو جاتا ہے. تو بہرحال تو وہ مجھے درختوں کے بارے میں جو بتاتی تھی، پودوں کے بارے میں، تو اس سے میرا ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. اس میں 7 سال کی تھی، 6 سال کی، ایسے ہی میری ایج تھی کچھ. تو اور پھر یہ کہتی تھی دیکھو اس کا پتا توڑ کے کھاؤ، اور کہتی دیکھو یہ کھٹا ہوتا ہے، اس کو کھٹ مٹ کہتے ہیں. شاید آپ نے بھی یہ پودے دیکھے ہوں کہیں. تو پھر وہ مزہ آنے لگا جب کھیت میں جانا، وہ کھٹ مٹ توڑ کے کھانی ہے ضرور، کیونکہ اس وقت طرح طرح کی چاکلیٹیں اور ٹافیاں اور یہ چیزیں تو ہوتی ہی نہیں تھی، دیکھی نہیں تھی کبھی. پہلی دفعہ میں چاکلیٹ کا نام سنا تو یہ ہوتی کیا ہے، ہوتی کیا ہے. تو کہیں بکتی بھی نہیں تھی سرگودا میں کہ جا کے مجھے کو خرید کے دکھائے کہ یہ چاکلیٹ ہوتی ہے. لیکن یہ کتابوں میں اور رسالوں میں پڑھنا شروع کیا کہ بچے چاکلیٹ کھاتے ہیں تو ایسا اور ویسا ہوتا ہے. تو بہرحال تو پھر آپ دیکھیے مختلف درختوں کے پتوں کا کمپیریزن آپ نے کروانا ہے، گھاس سے لے کے آپ نے غور و فکر کروانے کہ یہ اس سے بڑا نہیں ہوتا، یہ اس کو جتنا بھی پانی دے دیں، جتنی بھی کھاد دے دیں، یعنی سارے کچھ گھاس بڑھ بھی جاتے ہیں لیکن وہ ایک خاص سرٹن لیول سے آگے نہیں جاتے. تو اس کی کمپیریزن پھر آپ دیکھیے کہ موسم بدلیں گے، پھر آپ نے دوبارہ غور کروانا ہے کہ اب دیکھیں موسم بدل رہا ہے، پتے جھڑ رہے ہیں، اچھا موسم بدل، رنگ بدل، موسم بدل رہا ہے، پھول آ رہے ہیں. اس کو بند کر. پھر آپ بتائیں گے کہ اب دیکھیں پھل آ رہے ہیں، دوبارہ ٹھیک کر کے لے آئیے آرام سے بیٹھ کے سکون سے. تو پھر آپ ان کو کہیں گے کچھ پھل ہوتے ہیں وائلڈ ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں کھانے کے قابل ہوتے ہیں، کچھ ہمارے لیے ہوتے ہیں، کچھ گلہریوں کے لیے ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے نہیں ہوتے. خیر وہ بھی ہمارے لیے ہوتے ہیں نا، وہ بیچاری بھوکی رہتی. تو یہ جو ورائٹی ہے نا نیچر کے اندر، آپ اس پہ لے جائیں. پھر میں تو ایک ایکٹیویٹی دیا کرتی تھی اپنے بچوں کے، ڈفرینٹ طرح کے پتے لے کر آئیں اور ان سب کو چپکا کے یہاں مجھے دکھائیں اور ہر ایک کے بارے میں، اور پھر ان کے اوپر سائڈ پہ ڈرا کریں
نام لکھیں. اسکولوں میں ہوتی ہیں بعض اوقات ایسی ایکٹیویٹیز، لیکن جو چیز ماں کرواتی ہے نا اور نانی کرواتی ہے وہ ٹیچر بیچاری نہیں کروا سکتی. ہم اس کو بلیم نہیں کر رہے. کیوں نہیں کروا سکتی؟ کیونکہ ایک کلاس میں کتنے بچے ہوتے ہیں؟ ہم سے گھر میں 2 بچے نہیں سنبھالے جاتے، ٹیچر کو 30 بچے ہم پکڑا دیتے ہیں، یہ لو ان کی تربیت کرو. وہ کیا کرے؟ وہ نہیں کر سکتی. وہ جو اس کچھ نہ کچھ کروا دی کہ سب کچھ نہیں. تو جو آپ کا رول ہے نا وہ آپ ہی پلے کرنا ہے، وہ آپ ہی کو کرنا پڑے گا. اس کا دنیا میں کوئی آلٹرنیٹ نہیں. تو اس لیے آپ کو مبارک دیتی ہوں کہ آپ نے فوراً یہ عمل کیا اور آپ نے ایک نیا راستہ ڈھونڈا بچوں کو اسکرین سے بچانے کے لیے، ان کے دماغ کھولنے کے لیے، ان کو سوچ بیدار کرنے کے لیے، ان کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ کچھ دن کے بعد جب آپ پارک جائیں گی نا، جب ایسا موسم ہے کیڑے نکلتے ہیں تو اکثر ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، کیڑے مکوڑے سے ڈر جاتے ہیں. آپ نے ڈرنے نہیں دینا ان کو، قریب لے جانا ہے ان کے، اور پھر ان کے بھی نام بتانے ہیں. یہ دیکھو پھر نیکسٹ اسٹیپ پہ آپ دیکھیں ان کے دکھانا ہے. جیسے چونٹیاں ہی ہیں، بعضوں کو کسی جگہ کافی چونٹیاں ہوتی ہیں تو ہم بیٹھ جائیں ان کو لے کے. اچھا دیکھو چونٹی کیا کرتی، کسی ایک چونٹی پہ فوکس کرو. فوکس کرنا سکھا دیں گی آپ بچے کو کہ اس کو نہیں مس ہونے دینا، یعنی باقیوں کو چھوڑ دو، اسی کے پیچھے لگے رہنا آپ نے. یہ جہاں جہاں جاتی ہے دیکھو یہ کیا کیا کرتی ہے. میں صرف چند ایک آئیڈیاز آپ کو دے رہی ہوں کہ کس طرح آپ نے بچوں کو انگیج کرنا ہے، کس طرح سوچنا سکھانا ہے، کس طرح ان کو بور نہیں ہونے دینا. ٹھیک ہے، بوریت نہیں ہونے دینی. اور ایک دفعہ آپ نے شروع کر دیا نا، اللہ تعالیٰ آپ کو سکھائے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. میں یہ بات جو ہے سو کری، میں کہیں لیکچر پریپیئر کر کے نہیں آئی. ٹھیک ہے نا، یہ سالوں کی باتیں دل و دماغ میں کچھ بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ وقت پہ پھر اوپر آ جاتی ہیں. کیونکہ بعض اوقات لوگ پڑھائی کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں. ہائے پڑھنا پڑے گا، امتحان آ رہا ہے، بخار چڑھ جاتا ہے، پارا ٹیسٹ ہے، اب تو کچھ اور کر ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ 2 چیزیں ویک ہیں. ایک میموری ویک ہے اور دوسرے ڈیلیور کرنے کا طریقہ نہیں آتا، بولنے کا نہیں آتا، لکھنے کا نہیں آتا. یہ 2 فیکلٹیز کمزور ہیں. کیونکہ ماں نے ہم سے باتیں ہی نہیں کی، کسی اور نے ہم سے بات ہی نہیں کی. بچپن میں ہم نے بولنا سیکھا ہی نہیں، کمیونیکیٹ کرنا سیکھا ہی نہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ ہماری سوشل سکلز جو ہیں وہ ڈیولپ ہی نہیں ہوئی. اور خاص طور پر جو بچے اوورسیز باہر پلتے ہیں ان کے تو اور بھی مسئلے ہیں. کیونکہ یہاں تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی کے گھر نہیں جائیں گے، لوگ آ جائیں گے آپ کے گھر. وہ خالہ آ گئی، مامی آ گئی، بغیر اطلاع آ جائیں گے. اور پھر آپ دیکھیں کہ گھر میں ایک ہنگامہ، اور بچے سب زیادہ انجوائے کرتے ہیں کہ اماں مصروف ہو گئی بڑوں کے ساتھ اور ہم موج کریں. خوش ہوتے ہیں کوئی آ جائے، اور بلکہ مس کرتے ہیں اگر کوئی نہ آئے. کیونکہ بچوں کو تو وہ بوجھ نہیں ہوتا نا، کیونکہ وہ تو بڑے پریشان ہوتے ہیں. چھوٹوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں، ان تو انجوائے کرنے دیں، کھانا بھی اچھا پکے گا اور اماں بھی مصروف ہوں گی اور ہم بھی کھیل کود کریں گے، اور تو ان کی تو عید ہو جاتی ہے. تو اس میں آپ نے ان چیزوں کا خیال کرنا ہے کہ بچوں کو کسی ایک چیز کو روز دکھا کے، روز بتا کے، روز وہی نصیحت کر کے بور نہیں ہونے دینا. نئی سے نئی ایکٹیویٹی. تو میں جو کیڑے مکوڑوں کا کہہ رہی تھی، اس میں آپ دیکھیں کہ چونکہ کچھ چیزیں میں نے جب میرے بچے چھوٹے تھے تو ان سے ان کے تھرو سیکھی کچھ. بیٹا جب میں باہر چلی گئی تھی تو وہاں تو اسکول میں ان کو ہوم ورک ملتا تھا کہ جاؤ اور 2-3 کیڑے تلاش کر کے ان کے نام لکھ کے لاؤ، ان کو دیکھو. ان کی تو میں دیکھتی تھی کہ اسکول کے بچے نیچے گھاس پہ بیٹھے ہوئے. تو پہلے میں نے کہا یہ کیا تلاش کر رہے ہیں یہاں تو کوئی ایسی خاص چیز نہیں. پھر میں نے ایک بچے کو دیکھا کہ وہ شاید ایک پیپر یا کسی چیز پہ کیڑے کو اٹھائے ہوئے تھا نا، اور اس کو انجوائے کر رہا تھا. تو اس کی موومنٹ دیکھ رہا تھا، اس کی ہیبٹس. تو اس طرح قومیں ترقی کرتی ہیں. اللہ کی قدرت پہ ہمیں حکم ہوا ہے قرآن پاک میں کئی دفعہ کہ تم غور و فکر کرو. ہم نے اپنے بچوں کو نہ خود کیا نہ بچوں کو سکھایا. اور اس سے پھر کیا ہوا کہ نہ اللہ تعالیٰ سے ہم کنیکٹڈ ہوئے، نہ بندوں سے ہوئے، نہ نیچر سے ہوئے. جو اللہ نے چیزیں بنائی تھی ان سے بھی ہم دور. اور ہم کس میں پھنس گئے؟ جو لوگوں نے چیزیں بنا کے ہمارے اوپر غلامی میں ڈال دیا ہمیں، کہ جو ہم نے تمہیں دے دیا ہے بس تمہاری انٹرٹینمنٹ اس کے اندر ہے، اس سے باہر کچھ نہیں. تو آپ دیکھیے کہ پھر جس چیز میں بچوں کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے گا وہ تو اس کو وہی مزہ آئے گا. اگر اس کو موبائل سے ہک ہو گیا ہے
تو اس کو پھر کسی اور چیز سے مزہ نہیں آئے گا. شروع میں ہر چیز ڈیفیکلٹ ہوگی, مشکل کریں گے بچے, ان کا دل نہیں لگے گا, وہ تھک جائیں گے, کیونکہ انہوں نے نہ دھوپ صحیح ہے نہ ہی باہر کی ہوا. لہٰذا اب آپ ان کو پارک لے کے جا رہی ہیں, وہاں دھوپ بھی ہے, وہاں اے سی کی ہوا بھی نہیں ہے, اب ان کو لگ رہی ہے گرمی, اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے گرمی لگ رہی ہے, مجھے گرمی. گھر چلیں نکلیں یہاں سے. تو پھر اس میں پہلا تھوڑا وقت دیں, پہلے تھوڑے تھوڑے کر کے بڑھائیں تاکہ وہ برداشت کر سکیں. کیونکہ کچھ چیزیں ہمیں اپنے اندر بھی ڈالیں اور بچوں کے اندر بھی لازمی ڈالیں. اس میں آپ دیکھیے مثال کے طور پہ 4 کھانے آپ ڈالیں ایک کاغذ کے اوپر, تو ایک کھانا اگر پڑھائی کا نا, اسکول اور پڑھائی اور نمبر اور ڈگری اور یہ وہ, تو یہ سب کچھ نہیں ہے. دوسرا کھانا ہمارے دین کا بھی ہے, پیرالل ساتھ چلنا چاہیے. ابتدا تو گھر سے لا الہ الا اللہ سے ہی ہوگی, جس سے پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا, لیکن پھر اس کا مطلب کیا, وہ ہے کون ہمارا الہ, اس کی پہچان, اور آگے چلیں گے ہم اس کی پھر عبادت اور اس کے طریقے سے. لیکن یہ جیسے مثال کے طور پر آپ نے قرآن مجید پڑھانے کے لیے کوئی ٹیچر لگایا, یا آپ خود پڑھا رہے ہیں, تو یہ نہیں کہ قرآن ختم ہوا تو اس کی چھٹی کرا دیں, چھٹی نہیں کرانی ہے آپ نے. کوئی نہ کوئی, اگر وہ ٹیچر نہیں تو کوئی اور انگیج رکھنا ہے ان کو, اسکول کے ساتھ ساتھ ریلیجس ایجوکیشن ساتھ ساتھ. آپ دیکھیں کہ اگر وہ اے لیولز تک 12 سال اسکول میں پڑھتے نا, اور 12 سال آپ نے ان کو ریلیجن گھر میں پڑھا دیا, جو آپ اس لیے آپ کا اپنا سیکھنا بہت ضروری ہے. جو آپ نے سیکھا ہوا تھا وہ آپ نے ساتھ ساتھ ڈیلیور کر دیا, ہر روز 15 منٹ آدھا گھنٹہ. تو آپ دیکھیے بات کہاں جاتی ہے. ہمارے والد نے ہمیں ایسے ہی پڑھا ہے, ہم نے الگ سے مدرسہ میں نہیں پڑھا, کیونکہ اس وقت کوئی ایسا انتظام بھی نہیں تھا جہاں ہم رہتے تھے. تو انہوں نے گھر میں ہی بچپن سے ہماری ایج کے مطابق چیزیں کرتے کرتے جب تک ہم ان کے پاس رہے, اور ہم اسپیئر نہیں کیا, پڑھاتے رہے, اور وہی چیزیں راسخ ہو گئی, کیونکہ بہت ارلی سٹیج پہ ہم نے شروع کر دی تھی. تو اس سے یہ ہے کہ ایک کھانا ہو گیا اسکول کی پڑھائی کا, اور ایک کھانا ہو گیا دینی پڑھائی کا. اس کا ہر ماں نے اہتمام کرنا ہے, اور بچوں سے پہلے اپنے لیے اہتمام کرنا ہے کہ آپ جو بھی کورس کر رہے ہیں, ڈگری کر رہے ہیں, کچھ بھی پڑھیں, اس کے ساتھ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے کہاں پڑھنا ہے, کس میڈیم سے پڑھنا ہے, کس طریقے سے پڑھنا ہے, سیلف پیسڈ پڑھنا ہے, کسی ادارے میں داخلہ لینا ہے, مارننگ میں لینا ہے, ایوننگ میں لینا ہے, ویکنڈ پہ لینا ہے, آن لائن لینا ہے, 1-on-1 ٹیوٹر رکھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے, یہ تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تیسری بات, سوشل سکلز. آج ہم نے بچوں کی سوشل سکلز ڈیولپ نہیں کی. کسی سے بھی بات کرنے سے وہ جھینکتے ہیں, بات ہی نہیں کر پاتے. کوئی 2 لوگ گھر میں آ جائیں, اندر گھس جاتے ہیں کمرے میں, ہمیں نہیں, ماں کھینچ کے باہر نکالی, دیکھو خالہ آئی ہے, چلو سلام کرو, ایسے پیچھے پڑتے ہیں ان کے, سلام کرو. اور ان کو خالہ میں کوئی انٹرسٹ نہیں, کیونکہ ان کا سارا انٹرسٹ کس میں, اسکرین میں. ان کو تو وہ چاہیے, کیونکہ ان کا ڈوپامین خالہ سے نہیں آئے گا, وہ یہاں سے آئے گا جس سے وہ انجوائے کریں گے. لہٰذا سوشل سکل ہے ہی نہیں. تو بچپن سے ہی بچوں کو ایکسپوز کریں, ان کی امیونٹی بھی بڑھے گی. اور یہ نہیں کہ ضروری ان کو ملائیں, لیکن آپ لے جائیں, بڑوں کے پاس لے جائیں, دادی کی جھولی میں ڈال دیں, کسی اور کے پاس رکھیں. کچھ مائیں اتنی پوزیسو ہوتی ہیں, بس ہم تربیت کر رہے ہیں, آپ اکیلے کبھی بھی نہیں کر سکتے سب کچھ. ایک اکیلا بندہ سب کچھ نہیں کر سکتا. انسان کو انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور آپ پڑھائی میں بہت اچھے نہیں ہوتے, لیکن ان کی سوشل سکلز بہت اچھی ہوتی ہیں, لہٰذا وہ بہت آگے ترقی کر کے جاتے ہیں. تو اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ لوگوں سے ڈیل کر سکیں. یہ بہت آسان ہوتا ہے کہ لوگوں سے الگ ہو کے بیٹھ جائیں ہم, یہ بھی ہرٹ کرتا ہے, وہ بھی ہم سے, اس کے ساتھ بھی نہیں بنتی, وہ بھی ہمیں نہیں سمجھتا, دنیا میں مجھے کوئی نہیں سمجھتا, میں اپنی دنیا میں ٹھیک ہوں. یہ اسکیپ گوٹ بننا ہے, یہ نہیں کرنا. کچھ وقت تو کٹھے گھر میں گزارنا ہی ہے, اس کو لازم کرنا ہے آپ نے. اور پھر لے کے بھی جانا ہے, فرینڈس کو بھی آنے دے. اتنی سختی نہ کریں کہ نہیں کوئی فرینڈ نہیں آ سکتا, تمہارا کوئی دوست نہیں ہونا چاہیے, اور کسی کے ساتھ تم جا نہیں سکتے. ٹھیک ہے, ہر ایک کے ساتھ مت بھیجیں, لیکن کوئی تو ان کے پاس آؤٹنگ کا ذریعہ ہو جس میں آپ ان کے سر پہ نہ ہو. ان کو یہ نہ ہو کہ ہمیں کوئی بس واچ ہی کر رہا ہے ہر وقت. ٹھیک ہے, آپ ایسی آنکھ سے واچ کریں کہ وہ خرابی نہ ہو کوئی, کیونکہ بعض اوقات ان اٹینڈڈ چھوڑ دینا اور بھیج دینا وہ بھی خطرناک ہوتا ہے. لیکن ٹرسٹ وردی پیپل کے ساتھ آپ بھیج سکتے. کتنی چیزیں ہو گئی.
3 چیز. اور چوتھی چیز ہے ایموشنل انٹیلیجنس. آپ ان کو اپنے جذبات کو یعنی جذباتی اعتبار سے اسٹرانگ ہونا چاہیے. کیونکہ بہرحال میں ہر روز ہی تقریباً یہ بات کر رہی ہوں کہ زندگی گزارنے کے لیے جذبات ایک خوبصورتی دیتے ہیں، لیکن جذبات سب کچھ نہیں ہوتے. ہر چیز جذبات کے بل پہ نہیں کی جا سکتی. عقل کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. یعنی ہر فیصلہ جذبات کے اوپر نہ کریں، سوچ سمجھ کے کریں. ہاں جذبات اس میں ہوں، ٹھیک ہے نا. تو اب اگر بچہ ہر چھوٹی بڑی بات پہ رو رہا ہے، کسی نے اس کو ذرا سی کوئی بات کی، وہ تو بس پینک اٹیک ہو گیا اس پہ. دس از ناٹ ہیلدی لائف اسٹائل. ہاں اس میں صرف ایموشنل انٹیلیجنس، ہیلتھ کے سارے فیکٹر لینے آپ نے، فزیکل ہیلتھ بھی اور ایموشنل ہیلتھ بھی. تو فیملی، ہیلتھ، دین اور دنیا کی پڑھائی یا پھر جاب یا جو بھی، یعنی دین دنیا اور اس کے ساتھ لوگ، اور چوتھی چیز ہیلتھ، سوشل سکلز اور ہیلتھ. وہ بچہ کبھی بھی ہیلتھی نہیں ہو سکتا جو ایکسرسائز نہیں کرتا، جو چلتا نہیں، جو واک نہیں کرتا. وہ بچہ ہیلتھی نہیں ہو سکتا جو کسی سے نہیں ملتا، جو ہر وقت اپنی دنیا میں ہے. ایسے بچے جوں آگے بڑھتے جاتے ہیں اتنے ہی تنہا ہوتے جاتے ہیں اور زندگی میں پھر کامیاب نہیں ہو پاتے. ٹھیک ہے. اور یہی اسکلز آپ نے اپنے اندر بھی رکھنی ہے، اپنے اندر بھی یہ چیزیں پیدا کرنی ہے. اگر آپ کو لوگوں سے گھبراہٹ ہوتی ہے نا کہ آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے، کسی سے مل نہیں سکتے، تو اپنا وہ فیئر ختم کریں. ٹھیک ہے. اس پہ میں اتنی زیادہ اور بات نہیں کر سکتی، لیکن میں چاہوں گی کہ اگر کسی اور نے کوئی ایکٹیویٹی کی ہے تو موسٹ ویلکم، شیئر کیجئے. اس سے لرننگ ہوتی ہے. دیکھیں نا، انہوں نے ایک بات کی، ایک کام کیا، اور اس سے ایک دروازہ کھل گیا چند اور باتوں کا. جی فرمائیے آپ. کل میری بیٹی نے جو ہے وہ سیشن یہاں اٹینڈ کر رہی ہیں، ٹی کیو ای میں ہوتی ہیں وہ. تو انہوں نے کل شام میں جا کر، مطلب دوپہر کو جب ہم پہنچے تو انہوں نے آفر کیا کہ آج میں ڈنر خود بناؤں گی نا. تو الحمدللہ کھانا انہوں نے بنایا. اور بیٹے نے جو ہے، جب میں نے ڈسکس کیا کہ لڑکوں کی تربیت پہ استاذہ نے بات کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا ڈشز میں دھو لوں گا آج. تو الحمدللہ دس ریئلی ہیلپڈ. الحمدللہ. اگر وہ ہر روز آدھا گھنٹہ بھی دے دے نا، تھوڑا سا، ٹھیک ہے، ان کی پڑھائی ہے اور کام ہے بہت کچھ، آدھا گھنٹہ بھی اگر وہ آپ کے ساتھ لگ جائے نا، چاہے گارڈننگ کرنے میں، چاہے کچن میں، چاہے لانڈری میں، چاہے کہیں بھی، آپ اس کے بہت پازیٹیو وہ دیکھیں گے. کیونکہ ہمارے پاس فارغ ہو کے آدھا گھنٹہ دینے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا. تو ہم کیا کہتے ہیں، بچوں کو ٹائم نہیں دے. کیا ہم بہت مصروف ہیں؟ کیسے بچوں کو ٹائم نہیں؟ بچوں کو اپنے کاموں میں انوالو کریں، وہی ٹائم ہے ان کے ساتھ. کیونکہ اس میں آپ دیکھ بھی رہے ہیں، وہ سیکھ بھی رہے ہیں، وہ غلطی بھی کر رہے ہیں، وہ بہت اچھے سے مینیج بھی کر رہے ہیں. تو اس سے آپ کو بچوں کی پرسنالٹی سمجھنے کا موقع ملے گا، اور اس کے مطابق آپ اس کو شیپ کریں گے تاکہ وہ اگلی زندگی کے لیے تیار ہو، وہ شادی کے بعد کی زندگی کے لیے تیار ہو، وہ فیملی لائف کے لیے تیار ہو، وہ ایک دینی نمائندے کے طور پر تیار ہو. اور کوئی؟ استاذہ، جی. میں نے کل اپنے نواسیوں کو پڑھایا جا کے تھوڑی دیر، آپ نے جس طرح کہا تھا بس 15 منٹ کے لیے، زیادہ اس سے زیادہ نہیں کرایا. اور دوسری بات میں یہ کہہ رہی تھی کہ ابھی جو آپ بات کر رہی تھی کہ پودوں کی، کہ پودوں کو ساتھ لگائیں تو وہ ناخوش ہوتے ہیں کچھ پودے. میں نے ایسے ہی کیا، میرے گھر میں املی لگی ہوئی ہے، اس کے ساتھ میں نے کیلا لگا دیا. اور میں یہ سوچتی رہی یہ کیا ہو رہا ہے اس کو، کیونکہ میں اپنے پودوں کو بہت غور سے روز باہر دیکھتی ہوں، جا کے ان کا خیال رکھتی ہوں. تو میں نے یہ سوچا پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے، یہ سوکھے جا رہا ہے. املی کا پودا یہ تو اتنا ہرا تھا، یہ کیوں سوکھ رہا ہے؟ پھر میں نے اس کے اوپر ریسرچ کری تو مجھے پتہ لگا کہ تو املی کو اور کیلے کو ساتھ نہیں لگاتے، کیونکہ وہ سارا اس کا کھانا وہ لے جاتا ہے کیلا. تو پھر میں نے اس کی جگہ تبدیل کری، پھر ہرا ہوا درخت. سبحان اللہ. اور جو لوگ کیلا اور املی اکٹھے پیٹ میں ڈال لیتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے؟ تو پتہ نہیں. ہم را فروٹ کھانے کے عادی نہیں، ہمیں چاٹ ہی کھانی، اور اس میں بھی نئی نئی ورائٹی، یہ ڈال وڈ، ایک ٹائم پہ کئی فروٹ کاٹ کے رکھ بیٹھتے ہیں، یہ بھی کھانا ہے، وہ بھی کھانا ہے، وہ بھی کھانا ہے. تو اسی لیے پھر ہمارے وہ نیوٹرینٹس جو ہے نا ہمارے جسم کا حصہ نہیں بنتے، کیونکہ ہماری چوائسز رانگ ہیں. جی جزاک اللہ خیر. استاذہ ایک بات اور کروں گی کہ دیکھیے اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمیں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. میرے گھر میں ایک شہتوت کا درخت ہے، اس میں ماشاءاللہ بہت شہتوت لگتے ہیں موسم میں.
لیکن اللہ کی قدرت وہاں نظر آتی ہے کہ وہ کوئل آ کے بیٹھتی ہے جس وقت شہتوت، اس کو اللہ نے اتنا سمجھ دی ہے کہ جس ٹائم پہ شہتوت پکتا ہے وہ آتی ہے، اور جب شہتوت ختم ہو جاتے ہیں وہ چلی جاتی ہے. اسی طرح کوے ہیں جو میٹھی املی ہے، جو میٹھی املی ہے اس پہ آ کے وہ کھاتے ہیں، اس کے پتے بھی کھاتے ہیں اور املی کو بھی کھاتے ہیں، لیکن جو دوسری کھٹی املی ہے اس پہ جا کے بیٹھتے تک نہیں ہیں وہ. سبحان کیا اللہ، اللہ کی قدرت کیا ہے. اللہ نے ان کو سمجھ دی ہے. اور ہمارے کھانوں کا طریقہ کیا ہو گیا نا، کھٹا بھی کھا رہے ہیں، میٹھا بھی کھا رہے ہیں، نمکین بھی کھا رہے ہیں، اوپر میٹھا ڈال رہے ہیں، اتنا مکس اپ کر لیا ہے کہ صحت نام کی تو کوئی چیز نہیں ہمارے پاس رہی. تو آپ دیکھیے کہ اس سے ہماری لرننگ ہوتی ہے نا، کہ آپ نے غور و فکر کیا تو آپ کو پتہ چلا کوئل کب آتی ہے، کس موسم میں آتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ مختلف جو پرندے مائیگریٹ کرتے ہیں، اپنے کمفرٹ زون سے نکلتے ہیں، لمبی لمبی فلائٹس لیتے ہیں، ایک ایریا سے دوسرے میں جاتے ہیں، یہاں کچھ کھا رہے ہیں وہاں کچھ اور کھا رہے ہیں، ان کو یہاں سے اپنی فوڈ چاہیے اور وہاں سے دوا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ میٹھی املی اس کے لیے دوا کا کام کرتی ہو، اس لیے اس کو آ کے اس موسم میں یہ کھانا ہے. اچھا یہ سسٹم ہمارے گھروں میں بھی ہوتا تھا. ہمارے جو بڑے تھے وہ کہتے تھے کہ باہر کا موسم آ گیا، اب آپ کو پتہ نہیں گرمی آ گئی، چرائتا کھانا ہے. چرائتا کا پتہ ہے؟ سبحان اللہ. وہ کڑوی سی چیز ہوتی ہے، وہ کڑوا سا شربت پلاتے ہیں پھر تو وہ پہ کہتے ہیں کہ پھنسیاں نہیں نکلتی گرمیوں میں. پہلے تو ظاہر باہر بیٹھتے تھے تو وہ پت نکل آتی تھی اور پھوڑے پھنسیاں نکل آتے تھے، تو وہ اس کے علاج کا مجھے ایگزیکٹلی ٹائم یاد نہیں، کیونکہ ختم ہو گئی ہے، روایتیں ختم ہو گئی. کس موسم میں آپ کو پیٹ صاف کرنا ہے، کس موسم میں آپ کو کڑوا کھانا ہے، کس موسم میں آپ کو گاجر کا حلوہ کھانا ہے. اب تو تھرو آؤٹ سارا مہینہ سارا سال گاجر کا حلوہ کھانا ہے. پہلے وہ صرف کب ہوتا تھا؟ سردیوں میں. اس کا اب پھر سے دوبارہ یہ سلوگن بن گئے لوکل اینڈ سیزنل. سیزن کا پھل کھاؤ اور لوکل کھاؤ، جو آپ کے شہر میں اگتا وہ کھاؤ. لیکن ہم تو ایک میٹروپولیٹن ہے، ہر جگہ سے یاتی رزقھا من کل مکان، تو اس لیے ہم پھر ہر چیز سمجھتے ہیں ہمارے لیے. تو ہر انسان کی نیچر فرق ہے، ہر بچہ فرق ہے اور اس کی ضرورت فرق ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، چھوٹی سی کیاری میں ایک ہی وقت میں 2 یا 3 پودے لگائیں یا بیج لگائیں، پھر ان کے اگنے کے عمل کو دیکھیں. ایک ہی مٹی، ایک ہی پانی، ایک ہی دھوپ، ایک ہی ہوا، ایک ہی ماحول، ایک ہی سب کچھ، ایک جتنے بیج ناپ تول کے ڈالیے اور پھر دیکھیے کیا وہ سارے ایک جیسے اگتے ہیں ایک جیسے نہیں اگتے. تو اسی طرح ایک ماں باپ سے ایک جیسے بچے نہیں پیدا ہوتے کہ آپ ان کو کمپیریزن شروع کر دیں. ہر ایک بچہ فرق ہوگا، اور پھر ہر ایک کی فوڈ ریکوائرمنٹس بھی فرق ہوتی ہیں. اب تو خیر الرجیز شروع ہو گئی ہیں نا، تو ماں باپ بیچارے اور مشکلوں میں پھنس گئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کسی بچے کو ڈیری سوٹ کرے گی، کسی کو نہیں. تو ہم اندھے بہرے بن کے کام نہ کریں، ہم سیکھیں. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے جا کے ریسرچ کی اور دیکھا کہ یہ ہو کیوں رہا ہے. دیکھیے جب بھی مسئلہ پیدا ہو نا، اس سے ہی بھی لرننگ ہے، جب بھی زندگی میں کوئی مسئلہ پیدا ہو نا تو اس کی روٹ کاز تک جائیں کہ یہ ہو کیوں رہا ہے، وجہ کیا ہے، مسئلہ کہاں ہے، اور اس کو حل کریں. فرار نہیں، مسئلہ حل کرنا ہے، مسئلے سے فرار نہیں. جو فرار حاصل کرتے ہیں نا وہ زندگی میں کہیں بھی نہیں ٹک سکتے، کیونکہ وہ آگے جائیں گے وہاں ایک اور مسئلہ پیش آئے گا. پھر انہوں نے حل کیا تلاش کیا؟ فرار. پھر وہ وہاں سے فرار حاصل کر لیں گے، کہ یہاں سے نہیں کہیں اور نجات حاصل کرتے ہیں، اور وہاں پھر ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو زندگی تو مسائل کا نام ہے. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ ہر چیز میں سولوشن ڈھونڈا کریں، صرف مسائل کو ہائی لائٹ نہیں کیا کریں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی پرابلم ہوتا ہے نا، ادھر کمپلینٹ ادھر کمپلینٹ ادھر کمپلینٹ، اس کو بتا رہے اس کو بتا رہے، اور یہ نہیں کہتے کہ وہ ہمیں کچھ حل بتائیں، بس اپنا فرسٹریشن نکال کے رکھ دیں گے. بس ہمیں یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے، رونے والی آواز میں. کیونکہ ہم نے اپنے ایموشنز کنٹرول کرنا سیکھا ہی نہیں.
ہم کیسے کمیونیکیٹ کریں گے؟ جس وقت رونا آ رہا ہو نا اس وقت پھر بات نہ کیا کرے، اس وقت اپنے آپ کو روک لیا کرے، کیونکہ بات افیکٹو نہیں رہتی. ٹھیک ہے کبھی اماں کے سامنے، کبھی بہن کے سامنے، کبھی دوست کے سامنے، کبھی کسی استاد کے سامنے ایموشن اوپر آ جاتے، رونا آ جاتے، اٹس اوکے، لیکن عادت نہیں ہونی چاہیے یہ. کچھ بچوں کی عادت کیا ہوتی ہے؟ ہر بات رو کے منواتے ہیں، ہے نا ایسے بچے؟ انہیں جب کچھ چاہیے رونا دھونا شروع کر دیں گے کہ اماں کو رحم آ جائے گا اور جو نئی چیز دینی وہ بھی دے دے گی. ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور اس کو بھی سمجھیے. اور کوئی کچھ بولے گا استاذہ تاکہ میں آپ سے سیکھوں؟ جی استاذہ یہاں فرمائیے. یہ ایک بچی کا کیس آیا تھا کہ وہ بچی جو ہے وہ بہت زیادہ نا اینگری، مطلب غصہ اس کا اتنا چھوٹی سی 4-5 سال کی بچی اور اتنا غصہ اس کے اندر تھا. تو ان کے گھر والے جو ہے وہ کہنے لگے کہ شاید کوئی جادو یا اس قسم کی کوئی چیز ہے یا کیا ہے اس کے اندر. وہ ان کے پاس جب لے کے گئے تو انہوں نے کہا کہ اس کی اسکرین بالکل ختم کریں اور اس کیا بچی کریں؟ اسکرین ٹائم بالکل ختم کر دیں اور ان کو واک پہ ننگے پیر آپ مٹی میں کھیل کود کروائیں تاکہ اس کا جو انگزائٹی کا یا جو بھی چیز ہے وہ نکل آئے. تو اتنا مطلب میں سوچتی تھی کہ چھوٹی سی چیز تھی لیکن وہ کیا اس کو رنگ بھی دے دیتے ہیں اور پھر خامخواہ بچے بھی ٹیگ ہو جاتے ہیں نا کہ پتہ نہیں اس پہ کوئی اثرات ہے یا کیا ہے. اور اس کیونکہ میں ہم ہر چیز کے پیچھے یا نظر یا حسد جی اور وہ جادو کے اوپر لے جاتے ہیں اور خود فارغ ہو جاتے ہیں، اپنی غلطی نہیں دیکھتے. بالکل اور اگر ہمیں نظر بھی لگی ہے نا تو لگانے والے کی غلطی مت سمجھے. اس بیچارے کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ اس کی لگ گئی ہے، کس کی غلطی ہے. اگر آپ کو نظر لگی ہے تو غلطی کس کی ہے؟ خود کی. کیا غلطی ہے؟ نمبر 1 حفاظت کی دعائیں نہیں پڑھی. ٹھیک ہے نا، حفاظت کی دعائیں نہیں پڑھی ہم نے. نمبر 2 ہم نے اپنی نعمتوں کو اس طرح ایکسپوز کیا اور ایسے لوگوں کے سامنے ایکسپوز کیا کہ جہاں نہیں کرنا چاہیے. آپ اپنا اچھا خواب کس کو بتائیں گے؟ جو ٹرسٹ وردی ہوگا. حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب بتایا تھا والد کو، ٹرسٹ وردی تھے، اللہ کے نبی تھے. انہوں نے منع کیا کہ اپنا خواب بھائیوں کو نہیں بتانا. اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ ہر بات ہر ایک کو نہیں بتائی جاتی. جو آپ کے دل کے قریب ہوتا ہے، جس پہ آپ کو ٹرسٹ ہوتا ہے کہ میں اس سے شیئر کروں گا، کہ خوشی ہوتی ہے نا کچھ نعمتیں شیئر کرنے کی. جب ہمارے پاس نعمت آتی ہے تو ہمارا دل چاہتا ہے ہم کسی سے شیئر کریں، لیکن پھر ہم سوشل میڈیا پہ شیئرنگ شروع کر دیتے ہیں. تو اب آپ خود سوچئے، جب دلہنوں کی تصویریں اور اپنی بیوٹی کی اور اپنی چیزوں کی آپ ہر چیز آپ سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں، اور وہ تیار رہے ہیں اس کے کانسیکوینسز کے لیے. وہ پلٹ کے بیکلیش تو ہوگا. اور دعائیں آپ پڑھتے نہیں کیونکہ آپ اتنے مصروف ہیں موبائل میں کہ آپ کو ہوش ہی نہیں دعائیں پڑھنے کی. تو پھر نظر اگر لگ گئی تو لگ گئی، لگ بھی سکتی ہے، برحق ہے، لگتی بھی ہے. لیکن یاد رکھیے کہ ہر تکلیف میں نظر نہیں ہوتی، اور ہر نظر دوسرے کی غلطی نہیں ہوتی. وہ ہماری اپنی کوئی غلطی ہوتی ہے. اس غلطی کو تلاش کریں. جی اور کوئی کچھ بات کریں؟ جی سر نیلوفر آپ بات کیجیے، مائک لیجیے، ہاتھ کھڑا رکھا کیجیے. جی یہ جو آپ نے ابھی فرمایا نا کہ بعض بچے جو ہیں وہ رو دھو کے زبردستی اپنی بات منوا لیتے ہیں، تو بعض بڑے بھی بعض اوقات ایسے کرتے ہیں کہ وہ ایک دم شاؤٹ یا اتنی بحث اور اتنا غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دوسرا شخص چپ ہو جاتا ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چپ کرا دیا اس کو، یا اس کی تو بولتی بند کر دی. تو جہاں ہمیں لوگوں کی بات سمجھنی چاہیے وہاں لوگوں کی خاموشی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ کیوں چپ ہو گئے. اور اسی طرح جہاں بولنا چاہیے وہاں خاموشی سے سننا بھی چاہیے. یہ بہت اہم مجھے لگا اپنی زندگی میں. ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے، ہم سب کو سیکھنا چاہیے. بالکل. جی الماس کو دیجیے، ہاتھ کھڑا رکھیے.
استاذہ جیسے آپ نے کہا نا کہ بچوں کو نیچر سے جوڑیں، وہی بات ہے کہ ہم سب کو نیچر سے بہت جڑنے کی ضرورت ہے. مائیں ہی خالی ہیں اس ایسپیکٹ سے. وہ خود اپنی اسکرینز اتنی ہمارے اندر شور ہے ان اسکرینز کا جو بڑھتا جا رہا ہے. اس دفعہ حرم میں مجھے جا کر اوروں کو دیکھ کر خود اپنا حال دیکھ کر اندازہ ہوا کہ کتنا ہم لوگوں کی باتیں، ان کی شکلیں ویڈیو پہ دیکھ کے ان سے باتیں اسی میں اتنے الجھے ہوئے ہیں، اندر اتنی نوائز ہے کہ پھر باقی فائدہ مند علم، نافع چیزیں، اللہ کا اندر ذکر جاتا نہیں. جو اطمینان دیتا ہے وہ نہیں آتا پھر. جی، کیونکہ وہ جگہ بھر چکی ہے نا فضول چیزوں سے، لغویات سے. ان کو دیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم استاذ. میری بیٹی کا کل فون، ماں میں آپ کو ایک بات بتاؤں. میں نے کہا بیٹا اگر گوسپ ہے تو رہنے دینا، کیونکہ ہم نے آج ہی پڑھا ہے تازہ ترین کہ ایک شر ہمارے اندر ہوتا ہے اور ایک خیر ہوتی ہے. میں نے کہا اگر کوئی خیر کی بات ہے تو بتاؤ، ادروائز نو کمنٹ. تو کہتی ہے ہاں مما ویسے آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تو پھر میں نے اس کا ٹاپک چینج کر دیا اور پھر ہم اچھی اچھی باتیں کرنے لگے. بجائے کہ ہم کسی کو ڈسکس کریں تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا اس کو چینج کر لیں ٹاپک. بالکل. اور اتنی ضرورت ہونی چاہیے. اور کسی سے نہیں تو اپنے بچے سے تو کہہ ہی سکے. عظما. استاذہ کل میں یہاں سے زور سے بولے. کل میں یہاں سے گئی نا، تو میں جیسے یہاں سے جاتی ہوں تو بچوں کو اسکول سے گھر لے جاتی ہوں. تو ہم روز ہی بچوں سے پوچھتے ہیں کہ آج کیا پڑھا، کیا ہوا. تو کل میں نے ان سے کہا میں آپ کو بتاؤں میں نے کیا پڑھا. تو وہ اتنا حیرانی سے مجھے دیکھ رہے تھے. میں ویسے بتاتی تو ہوں میں نے کیا کیا، لیکن بول کے نہیں کہتی کہ میں نے کیا پڑھا، میں بتاؤں. تو وہ ایک دم سے حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ امی بھی ہمیں آج بتائیں گی. تو ایک دو دفعہ میرے بچے یہاں آ چکے ہیں، دیکھا انہوں نے. جب میں ان کو بتا رہی تھی تو وہ خود ہی مجھے بتا رہے اچھا وہ جو بڑا سا بورڈ لگا ہے وہاں بیٹھی تھی آپ، اچھا وہ جو یہاں لائٹیں لگی ہیں. مطلب ان کو وہ آئے تو انہوں نے دیکھا اور ان کو یاد تھا. میں اتنی حیران. جب میں نے ان کو آپ کی بات بتائی ساری، تو میرا بیٹا مجھے کہہ رہا ہے 5 سال کا ہے، اتنا زیادہ بڑا نہیں. تو کہتا ہے آپ نے میں نے کہا استاذہ نے مجھے یہ باتیں بتائی. کہتا ہے آپ کی استاذہ نے بہت اچھی بات بتائی، جب میں ادھر سے جاؤں گا تو مجھے پہلے سے پتا ہوگی. تو میں حیران رہے گی اس کے جواب پہ. یہ جو ہے نا کہ آج کل بچوں کو کانٹینٹ کریٹر کے طور پر یوز کرنا، بالکل چھوٹے چھوٹے بچوں کو صرف پیسے کمانے کے لیے یوٹیوب پر بٹھا دینا اور ان کی چھوٹی چھوٹی معصومانہ حرکتوں کو ایک جوک سا بنا کے اور اس پہ پیسے یوٹیوب پہ لاکھوں، مطلب گھر ہی اسی سے چل رہے ہیں کہ اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو. اور پھر وہ بچیاں کیونکہ جب وہ ایک تو ہم نے شہرت کا مطلب غلط سمجھ لیا ہے نا کہ جو ذرا سا اسکرین پہ نظر آتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ سیلیبریٹی ہے یا یہ بہت اچھا. یعنی شہرت کے اچھے یا برے ہونے کے معیار کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو اسکرین پہ آ رہا ہے چاہے وہ ہم ہی کیوں نہ ہو. پھر ان بچے پھر وہ اتنی حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ اگر وہ کسی حکومتی عہدے کے ساتھ ہے تو انہیں ادھر بھی لے جایا جا رہا ہے، کسی اور جگہ بھی پیش کیا جا رہا ہے. اب یہ کون ہے پیچھے؟ مائیں تو ہیں نا کوئی بیٹھی ہوئی، یا باپ تو ہیں ان کے پیچھے جو یہ کام کروا رہے ہیں. اسی طرح اپنی پرائیویٹ لائف کو پیسے کمانے کے لیے یوٹیوب پہ پیش کرنا، کیونکہ اس سے بھی کانٹینٹ کریٹ کر لینا، یا اپنے شکوے گلے، اپنے رونے دھونے کانٹینٹ کریٹر کے طور پر اس طرح سے پیش کرنا جس میں لوگوں کو آپ کی بات ہو، پھر آپ ایک گوسپ کا حصہ بنیں اور پھر اس سے ہمدردیاں سمیٹنا. تو یہ ایک پورا جال ہے کہ جس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ عام عوام کر رہی ہے، یہ کوئی خاص طبقہ نہیں ہے. پھر کنٹروورشل باتیں کرنا، دین کے خلاف باتیں کرنا، محنتی لوگوں کا مذاق اڑانا. السلام علیکم سادہ جی. ایک جگہ ہے یہاں کراچی میں آف شہید ملت فارسٹ کے نام سے، وہاں پہ میں نے اب تک جتنی بھی کلاسز دیکھی ہیں جو چھوٹے بچوں کے لیے ہوتے ہیں ہمیشہ کلوزڈ انوائرمنٹ میں اور اس طرح کی چیزوں. یہ ایک واحد جگہ ہے جس سے میں اتنی امپریس ہوئی تھی کہ وہاں پہ انہوں نے بچپن سے بچے جو بے شک 3 سال کے بھی ہیں ان کو وہ ریئل چیزوں سے سکھاتے ہیں. خیال سیمنٹ، برک، فائر، بیکنگ،
یو نیم اٹ, اور وہ چیزیں ان کے پاس ہے. اور ان کا جو اسٹاف ہے وہ اتنا اکوپڈ اور اتنا پروفیشنل ہے. بعض اوقات گھروں میں جگہیں نہیں ہوتی, ہم وہ کام نہیں بچوں سے کرا سکتے, ماؤں کو وہ اسکلز نہیں آتے کہ وہ ریئل ٹول سے بچوں کو کیسے کرائیں, لیکن وہ اتنے صبر کے ساتھ وہ بچوں کو کراتے ہیں کہ وہ بچے پھر نہ ان چیزوں سے ڈرتے ہیں لیکن اس کا صحیح استعمال جان جاتے ہیں, اور ان کے اسکلز بچپن سے ڈیولپ کرنے میں وہ بہت زیادہ مددگار ہے. اگر کبھی بھی کسی کو موقع ملے جو جا سکتا ہے, بے شک 1-2 سیشنز بھی جو لوگ کر سکتے ہیں اٹینڈ کریں. میں تو اس جگہ سے اتنی امپریس ہوئی تھی کہ انہوں نے نیچر کو بچے کی نا شوق بنا دیا تھا, کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہم ہر وقت انٹرنیٹ پہ گیمز بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, تو وہ بچہ کبھی بھی خود ہی نہیں جائے گا کیونکہ اس کو اپنے گھر میں وہ چیزیں پھر مل جائیں گی وہاں سے. بالکل. تو بعض اوقات جگہ میرا نہیں خیال ہے ہوتی گھروں میں. اس کا ایڈریس بورڈ پہ لگا دیں, سب کے میں ساتھ شیئر کر کریں, لوں گی. ہاں جی. اور اور وہ خاص طور پہ جن کے بچے چھوٹے ہیں تو ضرور لے کے جائیں. اور خاص طور پہ گھروں میں جن کے پاس جگہیں نہیں ہوتی ہیں اور وہ خود یہ سب نہیں کر سکتے, اور اس کے لیے آپ کو ایک سپروائزڈ انوائرمنٹ بھی چاہیے ہوتا ہے کہ بچوں کو آپ ریئل چیزوں کے ساتھ وہ پڑھائیں اور سکھائیں. تھوڑا سا آگے پڑھ لیں, پھر دوبارہ آپ کو میں موقع دوں گی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ہم پڑھ رہے تھے علم کی اہمیت کے بارے میں, علم کی فضیلت کے بارے میں. تو علم کی اہمیت جاننے کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ علم کا شوق کس کے پاس ہے, علم کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے, علم کے بارے میں ہمارا رب کیا کہتا ہے, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. تو اس پر الحمدللہ بہت سی آیات بھی ہیں, احادیث بھی ہیں, جو ہم نے ایک کتاب اپنے کورس میں شروع میں پڑھاتے ہیں, رب زدنی علما. اس میں 2 کتابوں سے, ایک مشکات اور ایک ریاض الصالحین سے احادیث کا مجموعہ ان میں اکٹھا کر دیا ہے. وہاں سے آپ احادیث کا ٹیکسٹ بھی لے سکتے ہیں اور ان کا ترجمہ بھی, اور ان کے اوپر آڈیو لیکچرز بھی ہیں, اور وہ کلاسز میں بھی پڑھائی جاتی ہیں. تو جب ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی صفت بھی علیم بتائی ہے, اور قرآن مجید میں کئی جگہ پر آپ کو ملے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز جانتا ہے. تو جو علم ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ علم ذاتی ہے. ہمارے پاس جو علم ہے وہ ذاتی نہیں ہے, یہ ہمارا اکتسابی ہے, اور ہر ایک کے پاس اتنا علم ہے جتنا وہ حاصل کرتا ہے, جتنا وہ سیکھتا ہے, جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض, کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. ہر چیز کے بارے میں وہ جانتا ہے, اس کی تفصیلات جانتا ہے, اس کے مقاصد جانتا ہے, اس کے فائدے جانتا ہے, اس کے نقصان جانتا ہے, اس کی بگننگ جانتا ہے, اس کا انجام جانتا ہے, ہر چیز جانتا ہے. جیسے سورۃ الطلاق میں آتا ہے نا, وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, اللہ نے ہر چیز کا علم سے احاطہ کر رکھا ہے, کوئی چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں, ہر چیز اس کے کنٹرول میں, ہر چیز. اور ایسا علم کسی کے بھی پاس نہیں. موسیٰ علیہ السلام جب علم کے سفر پر روانہ ہوئے اور خضر علیہ السلام کے ساتھ ایک کشتی میں سوار ہوئے, تو کہا جاتا ہے کہ ایک کشتی آئی اور اس نے اپنی چونچ میں پانی کا ایک قطرہ لیا. تو حضرت خضر نے فرمایا کہ اللہ کے علم کی مثال ایسے ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں اس پرندے کی چونچ کا پانی.
یعنی بندوں سوری اس کو الٹ بولنا چاہیے مجھے، بندوں کے علم کی مثال ایسے ہے جیسے اس سمندر کے مقابلے میں اس چڑیا کے چونچ کا پانی، ایک قطرہ. ساری مخلوقات کا علم ایک قطرے کے برابر بھی نہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کی کوئی حد ہی نہیں. جیسے وہ خود لامحدود ہے، اس کا علم بھی لامحدود ہے. اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا یہ سارا علم لکھا ہوا بھی ہے. ان ذالک فی کتاب. نمبر 1 اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے. نمبر 2 وہ سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ریکارڈ ہے اس کا. اب آپ دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے زبانی کلامی علم اور ایک ہوتا ہے لکھا ہوا. کون سا علم پختہ ہوتا ہے؟ کون سا علم محفوظ ہوتا ہے؟ لکھا ہوا ہوتا ہے. اچھا، ہم کچھ چیزوں کے بارے میں جان لیتے ہیں لیکن ہم ان کو جاننے کے بعد ریپروڈیوس نہیں کر سکتے، بتا نہیں سکتے، کیونکہ ہماری میموری کمزور ہے یا ہم نے اس کو پوری طرح سنا ہی نہیں ہوتا. اور اگر کوئی کہے کہ اس کو جو کل پڑھا تھا ذرا آج لکھ کے دکھاؤ، یا شام کو بھی، یا ایون سنتے ہوئے بھی لکھا، ہر دوسرے بندے کے نوٹس فرق ہوں گے. کوئی پوائنٹس میں لکھ رہا ہے، کوئی ساری باتیں لکھ رہا ہے، کوئی کسی طرح کوئی کسی طرح. کیونکہ لکھنا ایک مشکل کام ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے کہ اس کا علم لکھا ہو. اور پھر ایک اور جگہ پر آتا ہے واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کا علم کے ساتھ اس نے احاطہ کر رکھا ہے. اور پھر علم کی اہمیت کا اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیا تھی؟ آج شاید آپ پڑھ رہے تھے، آج یا کل، ہاں ذرا پڑھیے مل کے شروع کی 3-4 آیتیں. جزاک اللہ خیر. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلا حکم کیا ملا؟ اقرا، پڑھیے، لیکن رب کے نام سے، کیونکہ اللہ کے نام کی ایک برکت ہے. کوئی بھی علم جو جس کا رب سے کوئی تعلق نہیں، جس کے ذریعے رب سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا، اس علم کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں. علم وہ ہے جو آپ کے اندر رب کی خشیت پیدا کر دے. اسی لیے علماء کون ہوتے ہیں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے علم والے بندے ڈرتے ہیں. تو یہ اللہ کا ڈر تبھی پیدا ہوتا ہے نا جب انسان اللہ کو جانتا ہے. جانے بغیر نہیں ڈرتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کون ہے وہ. جس چیز کا پتہ نہیں ہوتا، کہا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے انگارے اٹھا لیے، پتہ نہیں روایت صحیح ہے یا نہیں، لیکن ایک بچے کو نہیں پتا ہوتا کہ ہیٹر کے پاس جائیں تو جلا دیتا ہے، یا بجلی کی تار کو ہاتھ لگائیں تو، لیکن وہ ڈرتا ہی نہیں. آپ دور سے ڈر رہے ہیں. فرق کس چیز کا ہے؟ علم کا. جاننا اور نہ جاننا برابر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیے ہوئے علم کو جاننا، اس کا اپنا ہی الگ ایک فائدہ ہے. پھر انسان کی تخلیق بتائی کہ انسان اپنی اوریجن پر غور کرے، الگ سے پیدا ہوا،
اور پھر دوبارہ فرمایا، ریپیٹ کیا، کیا؟ اقرا وربک الاکرم، پڑھو، تمہارا رب سب سے زیادہ اکرم، معزز کے معنوں میں بھی آتا ہے اور کرم کرنے والا بھی۔ رب کی یہ صفت یہاں کیوں بتائے گی پڑھنے لکھنے کے ساتھ؟ کہ پڑھنا لکھنا انسان کو عزت بخشتا ہے، اور علم کے ذریعے بندوں پر رب کا فضل ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ پھر پڑھنے لکھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ علم کو محفوظ کرنا، اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ علم الانسان الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ساتھ علم دیا، قلم کے ساتھ سکھایا۔ لہذا طالب علم بدون قلم طالب علم نہیں ہوتا۔ طالب کون ہوتا ہے؟ چاہنے والا، طلب کرنے والا۔ اور جو طلب کرتا ہے نا، وہ پھر جب اس کو کوئی چیز ملتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو سمیٹتا ہے نا۔ مثلاً آپ کو پیاس لگی ہے، آپ کو پانی کی طلب ہے، جب کوئی پانی آپ کے پاس لاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو بھرتے ہیں اپنا پیمانہ، کیونکہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں تو آپ اپنے ہاتھوں کو اس طرح مٹھی کو کھول کے اپنے اسی کو پیالہ بنا کے پینا چاہتے ہیں، یعنی اس کو سمیٹتے ہیں۔ ہر قیمتی چیز کو سمیٹا جاتا ہے، اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر علم کو قلم کے ساتھ محفوظ نہ کیا جائے تو ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کچھ لوگ بہت کچھ پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ ان سے اس کے بارے میں پوچھیں کچھ یاد نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں سے انہوں نے کچھ بھی نہ لکھا ہوتا نہ محفوظ کیا ہوتا کسی بھی ذریعے سے۔ تو کچھ نہ کچھ حصہ، چاہے ہنٹس کی شکل میں ہو، پوائنٹس کی شکل میں ہو، ڈیٹیل میں ہو، مختصر ہو، اس کو لکھ لینا چاہیے۔ اور اب تو کاپی پیسٹ بھی فائدہ دیتا ہے، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو نوٹس میں نے ہاتھوں سے لکھ لکھ کے بنائے تھے، اور جو چیزیں میں نے محفوظ کی تھیں، ان کا کوئی نعمل بدل نہیں۔ یہ جو 2005 کی تفسیر میں نے آپ کو پڑھائی ہوئی ہے، جو کلاسز میں عام طور پہ چلتی ہے، اس کے لیے میں نے یہاں A4 کا پیپر ہوتا ہے، ایک شاید B4 ہوتا ہے یا A2، مجھے اب یاد نہیں، کینیڈا میں تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے پیپر، تو وہ پنچ بھی ہوا ہوتا ہے۔ تو میں نے پورے قرآن کی ہر آیت الگ پیج پر پرنٹ کروا لی، یعنی پہلے ان کو اللہ جزائے خیر دے، ایک سسٹر کو جنہوں نے یہ کام کیا کہ چنکنگ کی، ہر آیت الگ 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 الگ، پھر اس کو پیجز پہ سیٹ کیا، پھر اس کے میں نے پرنٹ نکالے، میرے پاس PDF آ جاتی تھی بنی بنائی، وہ پرنٹ نکال کے تو پھر میں کیا کرتی تھی، ہر پیج پر مختلف جگہوں سے چیزیں پڑھ کے اس آیت سے متعلق چیزیں خود اپنے ہاتھ سے لکھتی تھی۔ آج بھی وہ کئی والیوم میں اتنے سارے نوٹس میرے فائلوں میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ چیزیں جو میں نے اپنے ہاتھ سے لکھی، میں نے لکھوائی بھی، کچھ چیزیں میں نے لکھوائی۔ 2002 کی تفسیر میں نے لکھوائی، میں صرف انڈر لائن کرتی تھی معلومات کو، اور کاتب لکھتے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ بھی مجھے بہت فائدہ دی جو میں نے کسی سے لکھوایا، لیکن وہ بہت فائدہ دیا جو میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا، قلم سے لکھا۔ اور اب تک میں جیسے تدبر پڑھاتی ہوں تو میں ان نوٹس کا پرنٹ نکالتی ہوں، پھر اس کے اوپر اور چیزیں ایڈ ہوتی ہیں۔ تو بہرحال قلم کا استعمال بہت ضروری ہے۔ آپ بے شک کاپی پیسٹ کرتے رہیں، آپ ادھر سے ادھر سے لیں، لیکن اس سے میموری ضرور متاثر ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں کیا ہوتا ہے، وہ ہمارے کمپیوٹر میں ہے، وہ ہم نے فون پر سیو کیا ہوا ہے۔ ہم کہتے رہتے نا، یہ تو میں نے سیو کر لیا۔ اب بعض اوقات ہمارے فون پر
सैकड़ों नोट्स सेव किए हुए होते हैं, जिनमें से अक्सर को हमने पूरा इसलिए नहीं पढ़ा होता कि ये मैं बाद में फारिग होकर ना फिर अच्छे से पढ़ूं। तो इस वजह से क्या हुआ, इल्म का क्या बना, अंदर नहीं रहा, हमारे हमारी शख्सियत का हिस्सा नहीं बना, हमारी मेमोरी का हिस्सा नहीं बना। जिन लोगों ने 2002 का कोर्स किया था, सेकंड बैच कराची का मेट्रो से, उन सब से मैंने पूरा कुरान लिखवाया था। है कोई यहाँ बैठा हुआ? जी, लिखा था आप लोगों ने पूरा कुरान। मैंने जो रोज का, माशाल्लाह काफी लोग, पूरा कुरान जो रोज का सबक होता था उसे लिखना भी होता था। और उसके पीछे भी हिकमत क्या थी कि ये लिखेंगे तो इनको लिखना आएगा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे, कुछ लोगों ने कैलीग्राफी सिखाई, कुछ लोगों ने, और यानी उसमें बहुत कुछ वैरायटी फिर आई आगे जाके। और फिर आप देखें कि अल्लाह वाले इंसान मालम या आलम, अल्लाह ने इंसान को वो सिखाया जो वो जानता नहीं था। कि वो आता ना, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनी उम्महातिकुम ला तालमून शैया। एक बच्चा जब पैदा होता है तो क्या होता है, कुछ भी नहीं जानता होता, सिर्फ दूध पीना जानता है, रोना जानता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, माँ को पहचानने लगता है, बाप को पहचानने लगता है, बहन भाई को पहचानने लगता है, गुस्से, नफरत, मोहब्बत, इन सब चीजों को पहचानने लगता है, और फिर उसका इजहार भी करता है। अच्छा, वो इजहार कैसे करता है ये बताइए जरा। एक बच्चा, मसलन 4 महीने का बच्चा, गुस्से का इजहार कैसे करता है? रो के, या फिर आपको कैसे पता चलता है कि ये इस वक्त खुश है, ये इस वक्त कंटेंट है, ये इस वक्त नाराज है? फेस, बॉडी लैंग्वेज। आप देखिए कि हमारी जबान भी बोलती है, लेकिन जबान को ना हम कुछ ट्विस्ट भी कर लेते हैं, उसको हम दिल से जुदा भी कर लेते हैं। दिल में कुछ होता है, ऊपर से कुछ और बोल देते हैं। लेकिन चेहरा सबसे बड़ी जबान है। आप तारिफुहुम बिसीमाहुम, माशाल्लाह इतने सारे लोगों को आयत आती, मुझे खुशी हुई। तुम उनको पहचान लोगे कहां से? कि चेहरों से। तो हर इंसान का चेहरा उसकी पहचान होता है। अगर आप एक मुतमईन इंसान हैं, आप काम हैं, आप पॉजिटिव हैं, आप दूसरों के लिए खैर खाही रखते हैं, ये सब कुछ आपके चेहरे पे आ जाता है। कुरान मजीद में आता है, युअरफुल मुजरिमूना बिसीमाहुम व युअखज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम। क़यामत के दिन मुजरिम भी छुप नहीं सकेंगे, चेहरों से पहचान लिए जाएंगे, चेहरे के अलामात से पहचान लिए जाएंगे। तो हमारा गुस्सा, हमारी नफरत, हमारी मोहब्बत, हमारी खैरखाई, हमारा सब कुछ हमारे चेहरे पे आता है, और उसको हम छुपा नहीं सकते। उसकी अपनी वाइब्स होती हैं। लिहाजा जो लोग दिलों को साफ करते रहते हैं, दिलों को साफ करते रहते हैं, उनके चेहरों पर वो रौनक आ जाती है, चेहरे भी साफ हो जाते हैं। अगर चेहरों में और अगर दिलों में नफरत भरी हुई है, शिकायतें भरी हुई हैं, खौफ भरे हुए हैं, गम भरे हुए हैं, शिकवे शिकायतें भरी हुई हैं, कीना भरा हुआ है, बुग़्ज़ भरा हुआ है, क्या होगा? कहाँ आएगा? एक लफ्ज नहीं बोल रहा वो शख्स, चेहरा बता रहा है ये हैप्पी पर्सन है, ये पुरसुकून है। और आपको पता है कि इस चेहरे के जितने एक्सप्रेशन है, मुझे नाम नहीं याद सारे, कुछ पता नहीं 27-28 शायद है, वो बाज़ वक़्त पढ़ाते भी हैं स्केच करके, तो उसके नीचे लिखा होता है कि ये ग्रूमी है, ये फलां है, ये फलां, ये हैप्पी है, ये जी।
تو فکر کس کی پھر کرنی چاہیے؟ دلوں کی. دلوں میں کیا بھرنا چاہیے؟ علم غلم نہیں، صاف ستھرا علم. وہ اندر جائے گا اور پھر وہ آپ کے چہرے سے باہر آئے گا. یہ چیز آپ کو سکھانے میں مدد دے گی. جو دین کے طالب علم ہیں ان کو سب سے پہلے اپنا دل صاف کرنا چاہیے تاکہ قرآن ان کے اندر اترے. جب اندر اتر جائے گا تو وہ خود بخود فلو کرے گا. جیسے چشمہ ہوتا ہے نا، اسے پانی باہر نکل رہا ہوتا ہے، وہ آپ کی باتوں میں، آپ کے رویوں میں، آپ کی ہر چیز میں ابلنا شروع ہو جائے گا، باہر نکلے گا. اور اگر اندر آپ نے غصے بھر کے رکھے ہوئے تو وقت بے وقت وہی نکلیں گے. پھر آپ اچھے اخلاق کا، حسن اخلاق کا لبادہ نہیں اوڑھ سکتے، کیونکہ مختلف سچویشن آپ کی اصل کو باہر لے آتی ہیں. پھر آپ اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے. لہذا کچھ بھی ہو اندر کی فکر کیا کریں. جو بات ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں نا، اوور تھنکنگ کرتے ہیں یا بار بار سوچتے ہیں، ہمارے چہرے پہ آ جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز رکھ دی ہے جس کو ہم چھپا نہیں سکتے، اور ہماری خواتین تو اب چھپانا چاہتی بھی نہیں ہیں، بازار میں بھی نہیں چھپانا چاہتی. خیر، تو اب آپ دیکھیے، اگر آپ اچھی کتابیں پڑھتے ہیں وہ آپ کے چہرے پہ آئیں گی، اور اگر آپ پریشان کن چیزیں پڑھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ادھر کی خبریں ادھر کی خبریں، کچھ سچی کچھ جھوٹی کچھ میڈ اپ، وہ بھی آپ کے چہرے پہ آئے گا. آپ چھپ نہیں سکتے، آپ میک اپ میں بھی نہیں چھپ سکتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے بنایا ہے، انسان کی نفسیات اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا بندوبست کیا اور ہمیں سب سے پہلا سبق سکھایا، پڑھو لکھو. پہلا ہے اقرا اور دوسرا ہے علم بالقلم، لکھو. ہم کہتے ہیں لکھنا پڑھنا، لہذا نہ لکھنا آتا نہ پڑھنا آتا. یہ ہونا چاہیے پڑھنا لکھنا، ترتیب یہ ہے، پہلے پڑھو پھر لکھو. تو وہی بات کرتی تھی، پیپر دینا کیوں مشکل لگتا ہے؟ تو وہ اس لیے مشکل لگتا ہے کیونکہ ہم نے رٹ کے چیزیں تھوڑی دیر کے اس کو میموری میں ڈالتے ہیں اور چاہتے ہیں جلدی سے بس نا اس کو الٹ دیں، اور اس کے بعد یہ کہ ہم پاس ہو جائیں، پھر کوئی فرق نہیں پڑتا. تو چیزوں کو سمجھیں، غور کریں، انٹرنلائز کریں، اندر لے جائیں. لیکن اس کے لیے توجہ سے سننا اور توجہ سے پڑھنا ضروری ہوتا ہے. اور اگر اندر اتنا کچھ بھرا ہوا ہے فضولیات کا تو وہ اندر نہیں جاتا پھر. اس لیے قرآن کے طالب علم کو کم از کم بہت سی ایسی چیزیں پڑھنے اور دیکھنے سے بچنا چاہیے جو اس کے قرآن پڑھنے کو انڈو کر دیتی ہیں. جیسے آکاش بیل ہوتی ہے نا، دیکھیے کبھی آکاش بیل؟ کس نے دیکھی ہوئی؟ بس آکاش بیل کیا کرتی ہے؟ پتہ نہیں انگریزی میں کیا کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا. بہت لگی ہوئی ہے لیکن پتہ ہی نہیں اس کا نام کیا ہے. جی آئی بھی نہیں ہے. اچھا خیر، آکاش بیل وہ ہوتی ہے جو کسی صحت مند پودے کے اوپر چڑھ جائے، خود پھیل جاتی ہے، اس کو سکھا دیتی ہے. تو کچھ معلومات آکاش بیل کی طرح ہوتی ہیں جو ہم سوشل میڈیا کے تھرو یا جو بھی ہمارے اب اور ریسورسز بن گئے ان کے تھرو جب ہم لیتے رہتے ہیں، ایک تو نا کبھی کبھار کچھ دیکھ لیا کچھ اور اس کو چھوڑ دیا، اہمیت نہ دی، اور ایک یہ کہ اس کے پیچھے لگے اس کے طالب بن گئے، اس کو کنٹین کرنا شروع کر دیا. اب کیا ہوگا؟ جو آپ قرآن پڑھیں گے نا، وہ جو فضول علم ہے نا، یعنی غیر نافع اور ضار، جو میں نے تقسیم بتائی تھی، جب وہ اندر آ گیا نا زیادہ، اس کا کانٹینٹ ہو گیا زیادہ، تو وہ قرآن والے حصے کو بھی چاٹ جائے گا.
قرآن کو اندر نہیں ٹکنے دے گا وہ. اور جب وہ اندر ہی نہیں جائے گا تو دل سے ہی تو سارے جسم میں خون جاتا ہے نا. دل ہی تو حکمران ہے, اسی نے تو سارے جسم سے کام کروانا ہے. ہمارے ہاتھ پاؤں جو ہم ہمارا ارادہ کرتے پھر چلتا ہے نا اس کے بعد. تو اگر دل ہی بیکار ہو گیا تو باقی جسم تو خود ہی ہو جائے گا. تو اگر قرآن دل میں نہیں گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کہاں اترا تھا؟ کتابوں میں نہیں, دل پہ اترا تھا. تو جب تک تیرے دل پہ, وہ اقبال کا کوئی شعر ہے مجھے نہیں آتا, اگر کسی کو آتا ہے تو, یعنی جب تک یہ تمہارے دل پہ نہ اترے تو پیچھے کہیں گھوم رہا ہے, لیکن ریسنٹلی اس کو تازہ نہیں کیا. یعنی جب تک تمہارے دل پہ نہ ہو, یعنی کیا کتاب, نزول کتاب شاید, جب تک نہ ہو تیرے دل پر نزول کتاب, نہ راضی نہ صاحب کشاف. ایک اور ورڈ ہے اس میں تفسیر میں. ہاں ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکی. جب تک نہ ہو تیرے دل پر نزول کتاب, یعنی قرآن آپ پڑھتے ہیں دل پہ جاتا ہی کوئی نہیں, بس سبق لکھ لیتے ہیں, رٹ لیتے ہیں, پیپر دے دیتے ہیں, اندر نہیں گیا. تو نہ راضی اور نہ صاحب کشاف. صاحب کشاف کون ہے؟ کشاف کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کشاف تفسیر کی کتاب ہے, تفسیر ہے. زمخشری اس کے رائٹر ہیں, زمخشری نے وہ لکھی ہے. اور رازی کون تھے؟ رازی ہو غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. تو یعنی بچے پھر اور بڑے بھی, جب تک نزول کتاب دل پہ نہیں نہ ہوتا, کوئی چیز دل پہ نہیں جاتی, تو پھر وہاں سے رازی اور غزالی اور صاحب کشاف نہیں پیدا ہوتے. ایسے بچے بڑے ہو کر کوئی کارپوریٹ جاب تو کر لیں گے غلاموں کی طرح, کہ جو کہا گیا کر لیا, جو انسٹرکشنز آئی ان کو فالو کر لیا, کیلکولیشنز کر لی, حساب کتاب کر لیا, بس جاب کی, کمایا, گھر چلے گئے, آرام کیا, سویا, کھایا, پھر آگے سویرے ایک مشین کی طرح چل رہے. آپ نے مشینری تو فراہم کر دی دوسروں کو, لیکن آپ کے اندر تھنکرز نہیں پیدا ہوئے, آپ کے اندر لیڈرز نہیں پیدا ہوئے, آپ کے اندر سوچ رکھنے والے لوگ نہیں پیدا ہوئے, آپ کے اندر عقل رکھنے والے, عقل استعمال کرنے والے, آگے تک سوچنے والے لوگ نہیں پیدا ہوئے, کیونکہ دل پہ نہیں ہوا نزول کتاب. کیوں نہیں ہوا؟ دل میں کیا بھرا ہوا تھا؟ دنیا بھری ہوئی تھی. اور پہلے تو دنیا ہوتی تھی نا, وہ جو ہم اپنے ادھر ادھر دیکھ لیتے تھے, زیادہ بہت اچھے زیور اور کپڑے کب دیکھتے تھے, کوئی شادی وادی ہوتی تھی. اب کیا ہے, مشرق و مغرب کے ہر طرح کی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. اور تو اتنی دنیا جتنی ہم نے دنیا زیادہ دیکھ لی, اتنی دنیا کی محبت زیادہ آ گئی اندر, اور اتنے ہی ہم قرآن سے زیادہ دور ہو گئے. کچھ لوگ تو ہے نا کہ کبھی ضرورتاً کوئی چیز دیکھ لی, بائی چانس کوئی چیز دیکھ لی, اور کچھ لوگ باقاعدہ سبسکرائب کر کے, فالو کر کے, ریگولر روٹین میں چیزیں دیکھتے ہیں. پہلے اگر آپ کو ایک کپ خریدنا ہوتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے؟ دکان پہ گئے, دو چار دیکھے, میرا خیال ہے یہ ٹھیک ہے, چلو لے جاتے ہیں, کام ختم. اب اگر آپ کو خریدنا ہو تو آپ کیا کرتے؟ آن لائن. پھر پہلے تو سلیکشن ہی بڑی مشکل ہوتی, پھر سلیکشن ہو گئی تو پھر ریویوز پڑھنے آپ, اور ریویوز سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں. کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے ایک بزنس یہ بھی بنا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں کو پیسے دے دیتے اور ان کی آئی ڈیز بنوا دیتے اور ان سے کہتے ہیں کہ تم لوگ جا کے
इस प्रोडक्ट पे अच्छे अच्छे रिव्यूज लिखना शुरू कर दो। अब हमारा सारा इन्हिसार उन झूठे लोगों पे हो गया जिन्होंने धोखे का एक जाल बिछाया हुआ है और ऐसे रिव्यूज दिए हुए हैं कि हम उस जाल में फंस जाते हैं। और फिर जब चीज पैक होके आती है तो कहते हैं ये तो मुझे चाहिए ही नहीं, ये तो इतनी बड़ी दिखाई दे रही थी और इतनी सी निकली और इतनी महंगी। फिर बैठ के पछताते हैं, फिर कहते हैं वापस करो इसको। रिटर्न पॉलिसी है उनकी। दिन किस में गुजर गया? एक छोटी से काम के लिए आपने कितना वक्त जाया कर दिया। आपने कोई कपड़े सिलवाने, कोई डिजाइनिंग देखनी, इसको देख रहे, उसको देख रहे, उसको देख रहे, फिर सिर्फ खुद नहीं देखते, औरों को भी साथ में ला लेते। और तुम भी देखो, फिर भी फैसला नहीं कर पाते कि कहीं तो जाके टिकना होता है ना। अब जब हमारा दिमाग इस जाल में फंस गया और हम इन चीजों में लग गए, हमारे पास कहाँ से वक्त आएगा कि हम कुरान को एंजॉय करें, कुरान में गौर व फिक्र करें। जैसे आप देखें ना, खानों के टेस्ट होते हैं, जो खाते रहते हैं टेस्ट बन जाता है। ऐसे जो चीजें देखते रहते हैं, करते रहते, वही दूसरी चीज में घबराहट होती है। कौन जाए और जाके बैठे और लिखे और पढ़े और डिस्कस करे। और तो वक्त के साथ साथ बज़ाहिर मालूमात का ढेर जमा हो गया है, लेकिन एजुकेशन क्वालिटी लो हो गई है। चलिए, दुनिया की तालीम का तो दुनिया वाले जाने, वो हल ढूंढ लेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां चलानी है, उन्हें लोग चाहिए, वो ढूंढ लेंगे कुछ ना कुछ। और वैसे भी आबादी इतनी हो गई है, अगर 100 लोगों में 5 भी निकल आए कोई, उनका काम चल जाएगा। बाकियों का उनको क्या गरज, क्या करते हैं क्या नहीं करते, कहाँ डूबते हैं कहाँ मरते हैं। तो आप देखिए कि इस सारे माहौल के अंदर हमने अपने आप को किस तरह समेटना है और हमने किन चीजों को वैल्यू देनी है, किन चीजों को हमने इंपॉर्टेंस देनी है, और फिर उसके लिए वक्त निकालना है। आप सोचिए, कभी लिस्ट बनाइए, आपकी जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या है? बताएंगे मुझे जी? सबसे कीमती चीज क्या है आपकी जिंदगी में? इसका भी जवाब नहीं आता। मेरी जिंदगी में मैं खुद सबसे कीमती हूं। मैं ना रही तो मेरा क्या, जो कुछ भी है मेरा तो कुछ भी ना रहा। सबसे कीमती मेरी अपनी जिंदगी है। और अगर मैंने अपनी केयर खुद ना की, अपना नफा नुकसान खुद ना पहचाना, अपने वक्त की खुद तकसीम ना की कि किस चीज को मैंने कितना टाइम देना है, तो कोई और तो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा डिसीजन होगा ना कि मैंने अपनी आखिरत के लिए क्या करना है। तो आप देखिए कि अगर हमारी जिंदगी नहीं रहती ना, हर चीज बेमाना है, बेमाना। चाहे कितने शौक से आप चीजें बना बना के अपने पास रखें, घर बनाएं, कुछ भी बनाएं, आप एक दिन जब हम दुनिया से जाएंगे ना, ये सारी चीजें गैर मुतल्लिक हैं। हर इंसान पर जिंदगी में कुछ ऐसे वक्त आ जाते हैं जिसमें इंसान का दिल दुनिया से उड़ने लगता है, शदीद गम की कोई कैफियत होती है। आपका बहुत प्यारा कोई फौत हो गया, مثلا वालिद या वालदा, ये जितनी भी रिसर्चेस हुई है ना, तो उनमें दुनिया के सबसे ज्यादा मोहसिन जिनको करार दिया गया वो वालदैन ही होते। अल्लाह ने तो पहले ही बता दिया था, लेकिन हम तसल्ली नहीं करते जब तक हमें कोई डाटा ना मिले कि रिसर्च ये हुई है। और उसके बाद खैर, अब आप देखिए, हम अपने साथ, यानी अब मेरे साथ ये हुआ था, जब मेरे वालिद की वफात हुई ना, मुझे हर चीज बेमाना लगने लगी। इसका भी कोई फायदा नहीं, इसका भी नहीं, इसका जिंदगी कुछ नहीं बस। और जब वो जिंदा थे तो मैं सोचती थी
اگر یہ دنیا سے چلے گئے تو میرا بنے گا کیا؟ میں کیسے جیوں گی؟ میں کیا کروں گی؟ کیونکہ بعض اوقات انسان ایموشنلی دوسروں پر اتنا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے اس کے بغیر زندگی ختم ہو جائے گی. ہوتا ہے نا ایسے، یا کچھ اور چیزوں کا. اسی طرح ایک دفعہ مجھے میری طبیعت کچھ خراب ہوئی جب میں نے اپنے یعنی کہ اپنے ٹیسٹ وغیرہ کروائے تو ایک خوفناک خبر ملی. اچھا، ایسے لگے جیسے کوئی کسی چیز کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، ہر چیز مجھے لا تعلق لگی، اگرچہ وہ تھوڑی دیر کی کیفیت تھی. یہ کیفیت موت کے وقت ہونی ہے. جب موت کا فرشتہ نظر آ جائے گا نا تو دنیا میں جتنی چیزوں کو ہم نے چمٹا کے رکھا ہوا نا اس کے بغیر گزارے ہی نہیں، بے مقصد ہو جائیں. کل میرے ساتھ کیا ہوا، میں اپنا فون یہاں بھول گئی اور جانا تھا کسی اور جگہ، تو جلدی میں نکلے. ہاں آلویز میں اپنا فون نکالتی ہوں اور لازماً اپنی اسی بیگ میں اسی جگہ رکھتی ہوں جہاں سے نکالتی ہوں، میں ادھر ادھر بھی نہیں ڈالتی. اتفاق سے میں وہاں سے ابھی فون رکھا ہوا تھا، کچھ لوگ بیٹھے تھے، کچھ ایک دم باہر سے آ گئے، مجھے اٹھنا پڑا اس جگہ سے، ایک دوسروں کی جگہ بنانی تھی، وہ میں نے اوور لک کر دیا اور پھر وہاں سے الہدا سے نکل کے چلی گئی. اور جب میں نے راستے میں اپنے اذکار وغیرہ کر لیے تو پھر میں اس وقت دیکھتی ہوں تھوڑا سا کچھ الحمدللہ قرآن پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے، کچھ میسج وغیرہ دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے، کبھی کوئی ارجنٹ چیز ہوتی ہے. تو میں دیکھا تو موبائل نہیں ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھیوں کو جزائے خیر دے، انہوں نے فوراً فون کالز کر کے اور ٹریس کر لیا موبائل. اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ تک پہنچایا. میں نے کہا نہیں، یہ تکلیف نہ کریں، بس گھر تک پہنچا دیں، رات کو آؤں گی دیکھ لوں گی. تو میں نے اپنے آپ سے کہا اچھا، میں اس سارے وقت میں صرف اپنے دل کا جائزہ لے رہی تھی. کسی آپ میں سے جس کا موبائل کبھی کھویا ہو وہ اپنی اس کیفیت کو یاد کرے نا، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو. میں نے کہا کہ اگر نہیں ملے گا تو کیا ہوگا، اور اگر دیر سے ملے گا تو کیا ہوگا، اگر میں اب نہ دیکھ سکی تو کیا ہوگا. اور میں نے خود آپٹ کیا کہ مجھے ابھی نہیں چاہیے، رات کو جا کے دیکھوں. تو پھر میں اپنے آپ کو کہہ رہی تھی کہ اتنی دیر اس کے بغیر گزارا ہوا اور دل اطمینان میں رہا، تھوڑی دیر کے لیے پریشانی، یہ ہوا کیا، یہ تو ہو نہیں سکتا، لیکن وہ ہو گیا جو ہونا تھا. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے سکھاتے ہیں. میری ساری توجہ اس پہ آئی کہ مجھے اس واقعے سے سیکھنا کیا ہے. پھر یہ کہ جو لوگ ہمارے مددگار ہوتے ہیں نا کسی ایسے موقع پر، بیماری پر یا کسی خطرناک کسی حادثے پر، کسی کی وفات پر، یا ہم بعض اوقات ان کی قدر نہیں کرتے، ان کے لیے شکر گزار نہیں ہوتے. ہماری زندگی میں شکر گزاری نہیں ہوتی، لہٰذا ہم خوشی نہیں ہوتے. کمپنی کو انجوائے کرنا، ان کا شکر گزار ہونا، ان کے لیے اچھی فیلنگ رکھنا، ان کو دعا دینا، یہ جو سوشل سکلز ہوتی ہیں نا، میں بات کر رہی تھی 4 چیزیں زندگی میں ہوں گی تو کچھ فائدہ ہوگا، اپنے بھی ڈالے ہوں. تو سوشل سکلز میں صرف اس کے اوپر آپ نہیں رہیں گے، جلدی سے جگہ خالی کریں، صرف اس پہ نہیں رہیں گے کہ کہ سوشل میڈیا پہ کیا کرنا ہے، اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. اور یہ ہمیں قرآن و سنت سکھاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سکھاتی ہے. بہت ہی خوشی ہو رہی، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کو خوش کر دیا، جزاک اللہ خیر. یہ ذریعہ نہ آپ آئے، جس نے نہیں دیکھا وہ دیکھ لے. یہ ہماری بہت بڑی محسنہ ہے جنہوں نے کراچی میں کام کو اسٹیبلش کرنے میں ہر طرح کی فیسلٹی، ہر طرح فیسیلیٹیٹ کیا ہمیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ لکھے، اور ان کے ہسبینڈ کے لیے بھی. تو بہرحال بات میں یہ کر رہی تھی کہ قلم، اللہ نے قلم کی قسم کھائی ہے. کسی کو یاد ہے وہ آیت کس صورت میں؟ نون والقلم وما یسطرون. نون قسم ہے قلم کی اور اس کی
جو وہ لکھتے ہیں اس کی بھی قسم، اور مراد قرآن ہے، کیونکہ کرامن کاتبین جو ہیں، جو کرام بررہ جو ہیں، جو فی صحف مطہرہ، پاکیزہ صحیفوں میں جو لکھتے ہیں، انسان بھی لکھتے ہیں، لوح محفوظ میں لکھا ہوا قرآن موجود ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، انسانوں سے پہلے قلم پیدا ہوا، اور اسے حکم دیا کہ مستقبل میں ہونے والی ہر چیز کو لکھ دو، اور اس نے قیامت تک ہونے والے ساری باتیں لکھ دی، اور وہ اللہ کا علم ہے. ہمیں نہیں پتا کہ لوح محفوظ میں کیا ہے، وہ محفوظ کتاب ہے. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. کتنا بڑا آنر ہے لکھنے والوں کے لیے، اور جو وہ لکھتے ہیں، اور اگر وہ قرآن لکھتے ہیں یا قرآن کا کوئی کام کرتے ہیں. آپ لوگ نوٹس لکھتے ہیں، آپ لوگ ترجمہ لکھتے ہیں، آپ آیات لکھتے ہیں، جو بھی لکھتے ہیں، اس کو معمولی نہ سمجھیں، اس کو بوجھ نہ سمجھیں. یہ سب کچھ ایک امانت ہے ہمارے پاس، اور ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے. پھر زندگی میں وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ آپ لکھنا چاہتے ہیں، آپ لکھ نہیں سکتے. میرے والد بہت زبردست خطاط تھے، بہت خوبصورت کیلیگراف، اور ہمیں بھی انہوں نے لکھنا سکھایا. مجھے یاد ہے کہ ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے خط ایسے تھے جیسے کوئی فریم کروا کے لگا دے، اتنی خوبصورت. قلم دوات سے لکھا کرتے تھے نا پہلے، فاؤنٹین پین تو بہت بعد میں آئے. تو کسی کو خط لکھتے تھے یا کچھ، تو بہت ہی خوبصورت لکھائی. اور پھر ایک وقت آیا کہ ان کے ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے، پھر ایک وقت آیا وہ لکھ ہی نہیں سکتے تھے. تو میں سوچتی ہوں کہ انسان پہ کیسے کیسے وقت آتے ہیں. جب ہم لکھنے کے قابل ہوتے ہیں اس وقت ہمیں لکھنا بوجھ لگتا ہے، اس کو ہم انجوائے نہیں کرتے. اتنے نوٹ میں تو میرا تو ہاتھ ہی تھک جاتا ہے، اتنا بولتی ہیں، اتنا لکھواتی ہیں. لیکن یہی لکھا ہوا اگر آپ نے ڈھنگ سے لکھا نا، تو کل آپ کو کسی کو بھی سکھانا ہوگا، کچھ پڑھانا ہوگا، کچھ ریوائز کرنا ہوگا، تو آپ کو اپنا لکھا ہوا اپنے ہاتھ سے وہ زیادہ سمجھ میں آئے گا بنسبت اس کے کوئی تفسیر دے کے پڑھیں گے تو اردو بھی نہیں سمجھ آئے گی آپ کو. خیر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا: عرش، قلم، آدم، جنت عدن جو انسانوں کے لیے بنی ہے. اگر آپ کوالیفائی کریں دنیا میں، وہ کر کے جائے جس کی وجہ سے وہاں انٹری ہو سکے. تو انسان پیدا کیا، انسان کی عزت قلم میں ہے، لکھنے میں ہے. اور پھر اگر آپ علم حاصل کرتے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر اچھے کام کریں گے، لکھ کے کتابیں چھوڑ جائیں گے، کچھ بھی کریں، وہ وہاں آپ کو جنت عدن تک لے جانے کا باعث بنے گا. تو آنر ہی آنر ہے انسان کے لیے اگر وہ اچھے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کر لیتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی تعلیم کا آغاز ہو گیا تھا. سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے دی آدم علیہ السلام کو، وہ کیا تھا؟ کوئی کھانا پینا تھا؟ کھانا پینا بہت بعد میں آیا ہے. سب سے پہلے علم. کس صورت میں آتا ہے یہ واقعہ؟ البقرہ میں آتا ہے، جس میں تھوڑی تفصیل ہے. ویسے 7 دفعہ آتا ہے قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کا قصہ. البقرہ میں آتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اس نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے. فرشتے نہیں بتا سکے. کیوں؟ انہوں نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. تو پاک ہے. ہم کوئی اعتراض نہیں کر رہے،
ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے، اس لیے پہلے سبحانک کہا کہ لا علم لنا، ہمیں تو کوئی علم ہی نہیں الا سوائے اس کے ما علمتنا، جو تو نے ہمیں سکھا دیا. ہم صرف اتنا جانتے ہیں، اس سے آگے نہیں جانتے. لیکن آدم کو پہلے دن ہی فرشتوں سے آگے بڑھا دیا، اور پھر اسی وجہ سے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ. آدم وہ بتا رہے ہیں جو تم نہیں بتا رہے. تو انسان کی عزت کس کے ساتھ ہے؟ علم کے ساتھ، سیکھنے سکھانے کے ساتھ. حدیث میں آتا ہے نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. زندگی میں جو چاہے کریں، لیکن قرآن کے ساتھ جو ایک تعلق ہے، یا سیکھتے رہیں یا سکھاتے رہیں. باقاعدہ نہیں سیکھ سکتے تو کوئی بھی طریقہ اختیار کریں، لیکن ہر روز کا جو نامہ اعمال آپ کا اوپر جاتا ہے نا، اس میں کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ ضرور ہو. تو انشاءاللہ کل اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ انبیاء سے متعلق علم کی باتیں کچھ کریں گے. آج تو صرف قلم کی بات ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم کی بات. صرف 3 منٹ ہے ہمارے پاس. کوئی کچھ سوال کرنا چاہیں، کچھ بات کرنا چاہیں، موسٹ ویلکم. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. بولیے. ایک بات میں صرف کہوں گی کہ آپ نے جیسے بولا کہ ہماری بولنے کی جو ہے بولنا اور لکھنا کتنا امپورٹنٹ ہے، تو میں ایک چیز شیئر کروں گی. میری امی کو اورل کینسر ہو گیا تھا، تو وہ اتنا اچھا پہلے مطلب بتاتی تھی چیزیں سب کچھ، پھر ان کا بولنا بند ہو گیا تو لکھ کے ہمیں بتاتی تھی. پھر اینڈ میں وہ جب لکھ نہیں سکتی تھی تو بہت ہیلپ لیس. تو جو نعمت ہمیں ہے تو ہمیں اس کا اچھا استعمال کر لیں، کیونکہ یہ ٹولز ہیں ہمارے لیے کچھ کرنے کے لیے، جنت السلام کمانے کے علیکم لیے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اللہ کا بڑا شکر میں ادا کروں گی کہ آپ ہمارے درمیان میں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور نعمتوں والی زندگی عطا فرمائے. استاذہ یہ جو بھی آپ نے لکھنے والی بات کہی، بہت اچھا میرا ابھی تجربہ گزرا. اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے دورہ قرآن کروایا. مجھے بکس کا شوق ہے، تو میں گزر رہی تھی، ایک ٹھیلے پہ بکس رکھی تھی، تو میں نے اتر کے دیکھا وہاں تو ایک اسماء الحسنہ کا بہت پرانا نسخہ اور ایک موٹا سا جرنل. میں نے اسے کھول کے دیکھا تو اس میں نوٹس تھے. میں تیاری کر رہی تھی آپ کے 2024 والے لیکچر سے دورہ قرآن کی. آپ یقین کیجئے جب جا کے گھر پہ میں نے پڑھا اس کو، ایسے ایسے گوہر مجھے ملے اور میں نے شامل کیا انہیں. لیکن آپ نے دیکھیں کہ لکھا کس نے اور کس نے اس کو ضائع کر دیا، لیکن کہاں پہنچا اور کن لوگوں تک وہ بات پہنچ گئی. تو لکھا ہوا کبھی ضائع نہیں جاتا. لکھنے والے کو تو خبر بھی نہیں ہوگی کہ کہاں تک گیا وہ سب کچھ. یہ آن لائن سے درخشاں طور. جی آپ بولیے، جس کے پاس مائک ہے یہاں سے بولیے. السلام علیکم. میرا نام تسنیم بشارت ہے. مجھے آج وہ دن یاد آ رہے تھے کہ جس میں میں نے فرسٹ بیچ میں آپ کے سامنے پڑھا تھا، اور ابھی آپ نے پوچھا کہ آپ کس نے لکھا تھا، تو میں ان میں سے ہوں الحمدللہ کہ جنہوں نے خود اپنے ہاتھ سے ترجمہ سارا لکھا تھا. اور کبھی بھی جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ہمارا جو پین ہے نا وہ ختم ہونے سے پہلے گم جایا کرتا تھا. لیکن یہ جو قرآن میں لکھتی تھی وہ پورے 12 مضمون میں نے لیے تھے، سب کے سب مضمون لیے تھے، اور سب میں لکھائی ہوتی تھی، اور بہت پین کا استعمال ہوتا تھا، قلم کا استعمال ہوتا تھا. تو سب پین جو ہیں وہ میں ان کو لکھتی تھی کہ ان سے تو میں نے قرآن لکھا ہے، تو میں نے سنبھال کے رکھ لیے تھے. جب ہمارا مکمل ہوا کورس تو اتنے ڈھیر سارے قلم تھے جو خالی ہو چکے تھے. اور پھر میں نے ان کو جو ہے نا سب کو جمع کیا، اور مجھے قرآن کی یہ آیت یاد تھی کہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد، کہ اتنے قلم خالی ہوئے ہیں اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوتی. بالکل اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوتی. اور قرآن سے جو رشتہ ہے وہ ایسا جڑ چکا تھا کہ دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ کورس ختم ہو. تو الحمدللہ پھر آپ کا جو یہ ہے تدبر القرآن، اس کو پڑھنے کا موقع ملا.
اور اس میں اتنا زیادہ تدبر اور اس میں اتنا زیادہ چیزیں تھی کہ وہ جو پہلے ہم پڑھا کرتے تھے اس میں یہ کہتے تھے کہ اتنی تفصیل ہے، اتنی تفصیل ہے، تو ابھی کیا کچھ اور باقی ہے؟ تو اس کو جب تدبر میں جب آئے اور اس کی وقفات اور اس کی تعلیمات وہ اتنی یونیک اور اتنی نیو تھی کہ میں نے کہا ابھی واقعی اللہ کی باتیں ختم ہونے والی ہی نہیں ہیں، اللہ کے کلمات تو ختم ہونے والے ہی نہیں ہیں. تو بہت آپ کہتے تھے کہ آپ ہر چیز کو ریلیٹ کیا کریں. تو اس زمانے میں جب ہم پڑھتے تھے وہاں میٹرو میں تو ایک دم میں گھر سے نکلنے لگی، صبح کے ٹائم نکلتے تھے تو زلزلہ آ رہا تھا. تو اب یہ تھا کہ میرے بچے چھوٹے تھے، وہ سو رہے تھے. میں نے ان کو بولا کہ میری تو گاڑی آ گئی ہے، میں نے جانا ہے. تو بچوں میں جا رہی ہوں اور زلزلہ آ رہا ہے، ذرا اس کو دیکھ لو کہ کیا کرنا ہے. اور اتنا شوق ہوتا تھا. تو الحمدللہ ہم پورے پارے سے لے کے ابھی ہم 24ویں پارے تک ہیں اور یہاں پڑھ رہے ہیں. اور جب میں وقفات تدبریہ پڑھتی ہوں نا تو میں نے کہا یہ بہت مجھے مشکل لگتا ہے، پتہ نہیں یہ کیوں ہے داخل کیا گیا کورس میں. لیکن جو اس میں علماء کی تفسیر ہوتی ہے اس کو پڑھتے ہیں تو ہوش آتا ہے کہ ان لوگوں کے خیالات کیسے تھے اور ہمارے خیالات کیا ہیں، یہ کتنا لیول ہائی ہے ان کا. تو آخر میں یہ سوچتی ہوں کہ بہت اچھی میں نے پورے 12 کورس پڑھے تھے، لیکن تدبر القرآن پڑھ کے مجھے لگتا ہے کہ میں ہن سیاڑی ہوئی ہوں. الحمدللہ. اور جو ہے آج آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے. جب آپ کے ساتھ میں پڑھتی تھی نا مدرسہ میں اس وقت میٹرو میں تو میں دیکھ نہیں سکتی تھی آپ کو نا، میں آئی کانٹیکٹ نہیں کر سکتی، تو میں سائڈ میں چھپ کے بیٹھا کرتی تھی. اور آج جب میں آئی ہوں تو میں آپ کو مسلسل دیکھنے کا مجھے موقع ملا تو مجھے بڑی انرجی آ رہی ہے. اور میں سوچ رہی ہوں کہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کے شکر سے یہ وہ قلم ہے جس نے مجھے اتنا علم سکھایا اور مجھے اتنا منفرد بنایا. اور مجھے باقی تمام میرے جیسی جو اور عورتیں ہیں مجھے ان میں سے اور اپنے بھی سوچ بہت فرق نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ آن لائن سے ایک لے لیتے ہیں درخشاں طور فاطمہ. چونکہ ٹائم ختم ہو گیا اس لیے معذرت خواہ ہوں. کل انشاءاللہ شروع میں آپ بولیے گا، ٹھیک ہے؟ جو آپ کے پاس ابھی خزانہ ہے نا وہ کل شیئر کیجیے گا. جی فاطمہ طور آن لائن سے آپ کو موقع دے رہے ہیں، اگر ہیں تو ٹھیک، ورنہ میں اجازت چاہوں گی. ایسا ہے کہ کچھ کورسز شروع ہو رہے ہیں. 9 اپریل جمعرات سے صحیح بخاری لیول 1 شروع ہو رہا ہے، جمعرات کے دن اونلی. اور 16 اپریل جمعرات سے ترجمہ قرآن انگلش 11 سال سے بڑی عمر کی لڑکیوں کے لیے شروع ہو رہا ہے، جمعرات شام کے وقت 3:30 سے آنورڈ. اور 19 اپریل سے اتوار کے دن خواتین اور مرد حضرات کے لیے حج ٹریننگ رکھی گئی ہے. باقی معلومات کے لیے ریسیپشن سے رجوع کریں. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. میں پلیز ریکویسٹ کروں گی تمام معززین مہمانوں سے پلیز ابھی بیٹھے رہیے، اساتذہ کو گزرنے دیجیے. اس کے بعد ہمارے ڈی ایچ ایک جو اسٹوڈنٹس ہیں پلیز ان کو گزرنے دیجیے گا، اس کے بعد آپ سب اٹھیے گا. برائے مہربانی تھوڑی دیر بیٹھے رہیے پلیز اپنی جگہوں پہ. صرف ڈی ایچ اے کے اسٹوڈنٹس اٹھ جائیں پلیز. ابھی صرف ڈی ایچ اے کے اسٹوڈنٹس اٹھ جائیں، اپنے صرف جو پاتھ وے ہے بس اسی سے لائن بنا کے پلیز پہلے اوپر چلے جائیں. باقی سب پلیز ابھی بیٹھے رہیے.